السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے جنون کی منزل۔ ناول کی رائٹر ہیں رخسانہ نگار۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ جادو ہے، نشہ ہے، مدہوشیاں ہیں، تجھ کو بھلا کے اب جاؤں کہاں، دیکھتی ہیں جس طرح سے تیری نظریں مجھ کو، میں خود کو چھپاؤں کہاں۔ عبید کے کمرے سے آتی سی ڈی پلیئر پر لگے گانے کی آواز پورے گھر میں ایک تھرتھراہٹ کے ساتھ گونج رہی تھی۔ دل افروز برنر پر رکھی کیتلی میں ابلتے چائے کے کہوے پر بظاہر نظریں جمائے کھڑی تھی، مگر اس کے لیے لب خواہ مخواہ ایک جھیمبی جھیمبی سی مسکراہٹ لیے مسکرا رہے تھے، اور اس لک چھپ والی مسکراہٹ کی گلابی جلملاہٹ اس کے پورے چہرے پر بھی چھپ دکھا رہی تھی۔ اس کے گلابی رخسار جیسے دہک رہے تھے، لمبی لمبی پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں، اور ان کے پیچھے گہری سیاہ بڑی بڑی آنکھیں جیسے نیم خوابیدہ سی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دودھ کھولتی چائے میں ڈالا تو اس کے دائیں ہاتھ میں کونی سے نیچے کلائی میں بھری میرون بلیک گولڈن مینے والی چوڑیاں زور سے جھنجھنا اٹھی تھیں۔ ان کی جھنجھناہٹ جیسے اسے خود سے بھی چونکا گئی تھی۔ اس نے ذرا سی نظر ترچھی کر کے اپنی جلتے رنگ چوڑیوں کو دیکھا اور پھر سے مسکراتے ہوئے چھوٹی ٹرے میں کینسر کے سر نیم والا بڑا سیاہ مگ رکھا تو دوسرے ہاتھ میں پڑی سونے کی چوڑیاں بجنے لگیں۔ کچھ تو اسے خود بھی چوڑیاں پسند تھیں، کچھ عبید کو بھی۔ اس کی نازک گندمی کلائیوں میں چوڑیاں اتنی بھائی تھیں کہ اس نے شاید پہلی رات ہی سے دل افروز کو پابند کر دیا تھا کہ اس کی کلائیاں کبھی چوڑیوں سے خالی نہ ہوں، اور آج تو یوں بھی بات بے بات دل افروز کی بجتی چوڑیوں کی کھنک، اس کے لبوں کی مسکراہٹ اور چہرے کی گلابی جلملاہٹ الاعلان کچھ نیا انوکھا خوشگوار ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں کافی بناتے اسے جھلستی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چند گھنٹوں میں ہی اس کی تو چال میں بھی مجھے اچھا بھلا فرق نظر آنے لگا تھا۔ میرون بلیک خوبصورت چیک دار امبرائڈرڈ سوٹ میں جس کی شرٹ کی طرف آستینوں اور دامن کے ساتھ ننھے ننھے گھنگرو لگے تھے، وہ بہت بدلی بدلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جدھر جاتی اس کی چند چند پہلے اس کی آمد کا اعلان کر دیتی۔ تم چائے نہیں پیو گی؟ میں نے اپنے جلتے بلتے دل کو بڑی مشکل سے کچھ ٹھنڈا کر کے نارمل لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، صرف ایک بار پینے کی اجازت دی ہے۔ وہ شرمندگی مسکراہٹ سے چائے مگ میں انڈیلتے ہوئے بولی۔ میں بل کھا کر رہ گئی۔ ہم دونوں کے دلہن بننے کا دن، تاریخ، وقت سب ایک ہی تو تھا۔ پھر 3 ماہ گزرنے کے بعد دل افروز آج فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنی پازیٹیو رپورٹ کے لفافے اور ڈاکٹر کے لمبے چوڑے تاکیدی نصیحتی پروگرام کے ساتھ عبید کے بازو کا سہارا لیے گاڑی سے اتر کر لاؤنج میں آئی اور مما کو خوب شرما شرما کر خوشخبری سنائی۔ جہاں مما کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا، وہیں میرا دل جل کر خاک ہوتے ہوتے بچا تھا، یا شاید ہو ہی چکا تھا، مگر یہ امید تو باقی تھی نا کہ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، محض 3 مہینے، اور میری ماما تو کہہ رہی تھی اتنی جلدی یہ زنجیریں پیروں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، ساری آزادی سلب ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی تو 4 دن ہوتے ہیں جب لڑکی جی بھر کر عیش کر سکتی ہے، زیادہ جلد بازی دکھانے کی ضرورت نہیں، خوب گھومو پھرو مزے کرو، پھر تو قید ہونا ہی ہے۔ اور یہ دل افروز، یہ جس کلاس سے تعلق رکھتی ہے وہاں تو شاید شادی کی ڈیٹ طے کرتے ہی بچے کی امید لگ جاتی ہے۔ ان کے پاس کامیاب شادی کا یہی تو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جتنے زیادہ بچے اتنی مضبوط شادی۔ میں نے دل افروز کی خوشخبری سنتے ہی ماما کو فون کھڑکایا تو انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے حسب عادت دل افروز کی کلاس کی یاد دہانی کروانا ضروری سمجھا تو میرے دل میں ڈھیر سارا اطمینان اتر آیا۔ ولید تو ابھی ریمانڈنگ نہیں ہے نا؟ ماما نے چند لمحوں بعد مجھ سے پوچھا۔ نو ماما، ابھی تو ہماری اس ٹاپک پر کچھ خاص بات بھی نہیں ہوئی، ہلکا پھلکا زمائنی انڈائریکٹ مذاق بس۔ اچھی بات ہے، اور تمہیں بھی اس سے زیادہ محسوس کرانے کی ضرورت نہیں، یہ خوشخبری بمباسٹک دل افروز اور عبید کے لیے ہی دینے دو۔ تم آج کل میں کہیں ولید کے ساتھ آؤٹنگ کا پروگرام بنا لو، ماما نے نیا مشورہ دیا۔ کہاں میں آؤٹنگ پر جا سکتی ہوں؟ میں نے افسردگی سے کہا۔ آج کل ولید شو روم میں ہوتے ہیں، واپسی بھی ان کی 11 بجے سے پہلے نہیں ہوتی۔ عبید آج کل فیکٹری جا رہا ہے، اسی لیے تو شام 5 بجے تک آ جاتا ہے، اور اگلے مہینے سے ولید بھی جایا کریں گے۔ ان دونوں بھائیوں کی مصروفیت کا شیڈول ہی اتنا ٹائٹ ہے کہ کسی آؤٹنگ کی گنجائش بالکل نہیں۔ ہنی مون پر پتہ نہیں کس طرح لے گئے تھے 10 دن کے لیے۔ ویسے ماما، میں کل جا کر اپنا چیک اپ نہ کرواؤں؟ میری سوئی دل افروز کی اس جیت پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ خبردار، کوئی ضرورت نہیں، ان معاملوں میں دیر سویر ہو ہی جایا کرتی ہے۔ تم چیک اپ کرانے چل پڑو، خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہوئی تو خواہ مخواہ نظروں میں آؤ گی۔ کوئی ضرورت نہیں خود سے کچھ بھی کرنے کی۔ جی اچھا۔ ماما کی نصیحت میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ او ہو، فون کی بیل بج رہی ہے، اور یہ آپ نہ جانے کدھر گم ہیں۔ دل افروز چائے مگ میں انڈیل چکی تھی، کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ میں نے اس کے باہر نکلتے ہی بجلی کسی تیزی سے چینی کے 3 چمچ خوب بھر بھر کر مگ میں انڈیلے اور چمچہ ہلا کر دوبارہ اپنی جگہ آ کھڑی ہوئی۔ عبید کو چائے میں چینی کس قدر ناپسند ہے، ابھی دل افروز بی بی تمہاری کلاس ہوگی، پھر دیکھتی ہوں تمہارا یہ گلگون چہرہ۔ وہ ٹرے اٹھا کر لے جا رہی تھی جب میں نے خود مسکراتے ہوئے اپنا کافی کا مگ لیا
اور اس کے پیچھے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں اس جگہ جا کر بیٹھی جو ان کے بیڈ روم سے قریب تر تھی۔ کافی دیر تک غور کرنے اور میوزک کا والیوم کم ہونے کے باوجود مجھے دونوں کی کوئی اونچی تو کیا نیچی آواز بھی نہ سنائی دی، تو میں نے مایوس ہو کر کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ تو ثابت ہوا دل افروز بیگم ٹوڈے از یور لکی ڈے میں کافی پیتے ہوئے سوچنے لگی۔ دل افروز سے میری یہ رقابت محض دیورانی جیٹھانی کا رشتہ قائم ہونے کے بعد مرز وجود میں نہ آئی تھی، بلکہ اس کی جڑیں بہت دور تک، بہت گہری، یعنی میرے بچپن تک پھیلی ہوئی تھیں۔ مجھے آج بھی ستمبر کی وہ معتدل شام یاد ہے جب شام گہری ہونے کے باوجود ٹھنڈک محسوس نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نتاشا احمد اپنے بڑے بھائی جنید احمد کے ساتھ ٹینس کے 2 گیمز پوری طرح سے ہار کر تقریباً روتے ہوئے لان سے بھاگ کر لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنے آنسوؤں کے رائگاں چلے جانے کا احساس ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ مالی بابا نے لان کی گھاس کو خوب اچھی طرح پانی دے رکھا تھا اور ہم دونوں بہن بھائی اس گیلی گھاس پر ٹینس کھیلتے رہے۔ نتیجتاً میرے جاگرز کیچڑ میں لت پت تھے، جس کا احساس مجھے ماما کی زوردار پکار نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی دلا دیا تھا۔ ناشی واٹس پرابلم ود یو؟ سی یور ڈرٹی شوز۔ مجھے پتا تھا ماما کو جب اپنے پاپا کے کسی عزیز پر اپنی گریجویشن اور پاپا کے گریڈ کا خوب رعب جمانا ہوتا تو وہ یوں ہی اچھی بلی اردو چھوڑ چھاڑ کر انگریزی پر آ جایا کرتی تھی۔ میں نے گڑبڑا کر نیچے اپنے جوتوں کو دیکھا۔ گرین میچنگ قالین پر میرے کیچڑ میں لتھڑے شوز سب کو اپنی طرف متوجہ کر چکے تھے۔ سوری ماما، میں نے پیر پیچھے کھسکاتے ہوئے شرمساری سے کہا۔ واٹ سوری؟ گو اینڈ چینج یور شوز۔ ماما کا والیوم ابھی بھی اسی درجے پر تھا۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے ڈرائنگ روم میں موجود نفوس کو دیکھا۔ پاپا کے ساتھ ان کی عمر کے ڈیسنٹ سے انکل لائٹ گرے سفاری سوٹ میں بیٹھے مسکراتی دوستانہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ شاید ان کی مسز تھی۔ مسٹرڈ کلر کے جارجٹ کے پرنٹڈ سوٹ میں وہ بھی مجھے پیار سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ تقریباً میری عمر کی لڑکی گلابی کرتا شلوار میں ماں سے چپکی بیٹھی تھی۔ اس نے سر آنٹی کی کونی پر ٹکا رکھا تھا اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مجھ پر۔ ناشی، یہ آپ کے وحید انکل ہیں، ملتان سے ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں، اور یہ آپ کی آنٹی۔ سلام نہیں کیا آپ نے؟ پاپا نے میری کسیانی حالت پر کچھ ترس کھا کر تھوڑی محبت سے کہا، جبکہ ماما اسی طرح آتشی نظروں سے مجھے گور رہی تھیں۔ میرے فیروزی ٹی شرٹ کمر پر پسینے کی وجہ سے چپکی جا رہی تھی اور بلو جینز کے پنچے بھی کیچڑ سے گندے ہو چکے تھے۔ میں نے آہستہ سے سلام کیا اور ماما کی گورتی نظروں سے گھبرا کر واپس مڑ گئی۔ نتاشا کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ میں نے انکل وحید کی آواز سنی تو دروازے کے باہر ہی اٹک گئی۔ 5th کلاس میں، پاپا نے جواب دیا تھا۔ کون سے اسکول میں؟ بیکن ہاؤس میں، ممی نے جلدی سے تفاخر بھرے لہجے میں بتایا۔ مجھے بھی دل افروز کو ایڈمٹ کرانا ہے، یہ بھی اب 5th کلاس میں داخل ہوگی۔ ٹرانسفر سے سارا سیٹ اپ خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ دانیال کا بھی مسئلہ ہے۔ بیکن ہاؤس کی پڑھائی کیسی ہے بھابی جان؟ وہ ماما سے بولے۔ لیں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تھرو آؤٹ انگلش اسپوکن ہے، سارا سلیبس ہی انگلش میں ہے، اور ناشی سے آپ گفتگو کر کے دیکھیں، آپ کو خود اسکول کی آؤٹ اسٹینڈ اسٹڈیز کا پتہ چل جائے گا۔ ماما یوں بول رہی تھی جیسے وہی اسکول کو اسپانسر کرتی ہیں۔ خیر، اسٹڈیز میں تو دل افروز بھی بہت برائٹ ہے، اپنی کلاس کی بہترین اسٹوڈنٹ ہے۔ کیا خیال ہے آسماں، اسے بیکن ہاؤس میں نہ کرا دیں؟ وہ اپنی مسز سے رائے طلب کر رہے تھے۔ مجھے دروازے کے باہر کھڑے اچھی خاصی خوشگوار کیفیت نے گھیر لیا۔ کلاس میں میری فرینڈز تو بہت تھیں، مگر بیسٹ فرینڈ کوئی نہیں تھی۔ اگر دل افروز میری کلاس میں آ گئی تو یقیناً ہمارے درمیان فیملی ٹرمز کی وجہ سے اچھی فرینڈ شپ قائم ہو جائے گی۔ اسی احساس نے مجھے سرور کر دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ادھر کے ایڈمیشن فیس اور منتھلی فیس اچھے افورڈ نہیں کر سکتے۔ ماما نے اپنی برتر کلاس کا دوسرا کارڈ شو کیا۔ اچھے اداروں کے چارجز بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں، مجھے معلوم ہے، اور میں نے تو آسما سے کہہ رکھا ہے، ہم خود روکھی سوکھی میں گزارا کر لیں گے، مگر بچوں کی اچھی ایجوکیشن پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ وحید انکل نے ماما کا یہ کارڈ بھی ضائع کر دیا۔ ادھر تو ایڈمیشن بھی صرف جنوری کے مہینے میں اوپن ہوتا ہے، صرف 1 مہینے کے لیے، وہ بھی میرٹ کی بیس پر۔ ماما کے تیسرے حربے نے مجھے بتا دیا کہ دل افروز سے میری فیوچر فرینڈ شپ ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے۔ ان لوگوں کے لیے ماما کی ناپسندیدگی صاف ظاہر ہو چکی تھی۔ اچھے بھلے ملتان میں سیٹ ہو چکے تھے، 3 سال لگے ہیں سیٹ ہونے میں، کہ ڈپارٹمنٹ نے پھر اکھاڑ کر پھینک دیا۔ ایسے میں بچوں کی تعلیم کے ہی کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آسما آنٹی پریشان آواز میں بولی۔ خیر، ایسی بھی کوئی بات نہیں، ٹرانسفر کی وجہ سے ہی ہمیں سہولت ہے، ہمیں کسی بھی اسکول میں آسانی سے ایڈمیشن مل جاتا ہے۔ ایسے اسکولوں میں کوٹے کی 2-4 سیٹیں سال بھر خالی رہتی ہیں۔ یاد نہیں دانیال کو ای پی ایس ملتان میں کتنی مشکل سے داخلہ ملا تھا، لیکن مل گیا تھا، وحید انکل اعتماد سے کہہ رہے تھے۔ مگر اصل مسئلہ تو احمد بھائی گھر کا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو سرکاری گھر مجھے ملا تھا وہ فی الحال خالی نہیں، اور اسے خالی ہونے میں بھی 2-1 سال لگیں گے۔ ویسے بھی گورنمنٹ کے فراہم کردہ گھر اس قدر خستہ حال ہوتے ہیں کہ ان میں رہنے سے بہتر ہے بندہ اپنی جیب سے چند سو زائد خرچ کر کے اچھا گھر کرائے پر لے لے۔ ہاں، تو گھر کا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں ابھی تمہیں اپنے ایک واقف پراپرٹی ڈیلر کے پاس لیے چلتا ہوں، یوں 2-4 دن میں گھر مل جائے گا، پاپا جلدی سے بولے۔
مسئلہ گھر ملنے کا کب ہے وحید بھائی؟ آپ کو معلوم ہے ہمارا علاقہ شہر کے پوش علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ ادھر تو بڑی اچھی پوسٹ پر فائز آفیسر بھی کرائے کا گھر افورڈ نہیں کر سکتے، کرایہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ ماما نے ایک اور ڈر ظاہر کیا۔ معلوم ہے بھابھی، کرائے تو آج کل کہیں بھی کم نہیں، پر کیا کریں، بچوں کے لیے جس طرح اچھی تعلیم ضروری ہے اسی طرح اچھی رہائش بھی ان کی پر اعتماد شخصیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور میں اپنے بچوں کو زندگی میں بہت پر اعتماد اور مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے چاہے مجھے زیادہ کرایہ کیوں نہ بھرنا پڑے۔ میرا خیال ہے احمد بھائی ابھی چلتے ہیں پراپرٹی ڈیلر کی طرف، میں پہلے گھر کے مسئلے سے تو نمٹ لوں، پھر ان کے اسکول کا دیکھوں گا، اور اسی ہفتے مجھے آفس بھی جوائن کرنا ہے، اور ان 4 دنوں میں ڈھیر سارے مسائل ہیں۔ چلیں پھر، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے شاید اپنے جوش میں ماما کا انکارہ نہیں سنا تھا، البتہ آسمہ آنٹی کے چہرے کا رنگ ماما کے نخوت بھرے انداز دیکھ کر پھیکا پڑتا جا رہا تھا۔ تیسرے دن پاپا نے آ کر بتایا کہ وحید انکل کو ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر بڑا اچھا کرائے کا گھر مل گیا ہے، دونوں بچوں کا داخلہ بھی ہو گیا ہے، دل افروز نے بیکن ہاؤس میں ٹیسٹ دیا ہے، شاید سلیکٹ ہو جائے، ورنہ 2 اسکولوں میں اور بھی وحید نے اسے ٹیسٹ دلوایا ہے۔ جب پاپا یہ بتا رہے تھے تو میرے دل نے بے ساختہ دعا کی کہ دل افروز کا میرے اسکول میں میری کلاس میں ایڈمیشن ہو جائے، ہم دونوں اکٹھے آیا جایا کریں گے، گھر پاس ہے، مل کر کھیلا کریں گے۔ بھائی تو بہت دھاندلی کرتے ہیں۔ بہت سی ننھی ننھی خواہشیں جگنوں کی طرح چمکتے ہوئے میرے دل کو ناقابل بیان سی خوشی دے رہی تھی۔ ماما کہہ رہی تھی، ارے اوقات بھول گئے ہیں یہ وحید صاحب، پکوڑے بیچنے والا آج چلا ہے ہمارے مقابل کھڑے ہونے۔ میں کہتی تھی نا آپ سے، یہ رشتہ دار تو آستین کے سانپ ہوتے ہیں، دوستی کے روپ میں کینہ رکھتے ہیں، مگر آپ وہی سادہ دل چچا زاد بھائی کو دیکھتے ہی سب بھول بھال گئے۔ کیا ضرورت تھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کے بچوں کو داخلہ دلوانے کی، ڈیڑھ پونجیوں کے بچوں کو اپنے بچوں کے برابر لانے کی؟ ماما کا ہمارے غصے کے برا حال تھا۔ تم فضول بولتے وقت یہ تو دیکھ لیا کرو کہ ہر بات، ہر ٹاپک بچوں کے سامنے ڈسکس کرنے والا نہیں ہوتا۔ پاپا دھیمے لہجے میں غرائے۔ ماما یہ پکوڑے بیچنے والی کیا بات ہے؟ انٹرسٹنگ۔ وحید انکل اور پکوڑے اس دن سفاری سوٹ میں تو بڑے ڈیسنٹ اسمارٹ لگ رہے تھے۔ جنید بھائی مزے سے پوچھنے لگے، پاپا کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر، موصوف کو کسی پرائیویٹ ادارے میں تمہارے پاپا سے بھی اچھی جاب ملی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، لڑ جھگڑ کر دوسرے سال گھر بیٹھ گئے، شادی ہو چکی تھی اور 2 بچے بھی ہو چکے تھے، بوڑھی اماں الگ کھانے والوں میں بیٹھی تھی، 2-4 مہینے گھر بیٹھے جمع جتا توڑ توڑ کر کھاتے رہے، 5ویں مہینے فاقے تڑاکے شروع ہو گئے تو موصوف کو ہوش آیا، لگے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کہ کوئی جاب مل جائے، مگر جاب بھلا کیا درختوں سے ٹنگی ہوتی ہے، ہاتھ بڑھاؤ اور توڑ کر جیب میں ڈال لو، اور جب جی چاہا ٹھوکر مار کر ٹانگ سے اڑا دو۔ جاب ڈھونڈنے میں دانتوں پسینہ آ گیا، مگر پھر بھی کوئی روزگار نہیں ملا۔ جب 3-4 ماہ تک مالک مکان کو کرایہ نہ ملا تو اس نے بھی خالی کرنے کا نوٹس دے دیا، پھر تمہارے پاپا کے آگے آ کر ہاتھ جوڑنے لگے کہ کوئی نوکری دلوا دو مجھے۔ یہ بھلا کہاں سے نوکری دلواتے، خود نئے نئے لگے تھے۔ آخر بیچارے نے پکوڑوں کی ریہڑی لگا لی۔ سارے خاندان نے خوب تھو تھو کی۔ ماما خوب چٹخارے لے کر وحید انکل کی کہانی سنا رہی تھیں۔ جب اس کے بچے بھوکے مر رہے تھے تب تو خاندان والوں نے خبر نہ لی، جب اس کی ماں کی بیماری آخری سٹیج تک جا پہنچی اور اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں تھے، اور جب وہ آخری بار میری منت سماجت کرنے آیا کہ 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں پکا، تو یقین کرو جب وہ واپس گیا تو میں ساری رات اس بے چینی میں سو نہیں سکا تھا کہ کہیں وحید نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی نہ کر لی ہو۔ وہ جاتے ہوئے مجھ سے کہہ بھی گیا تھا کہ ایسی ذلت بھری زندگی سے تو موت اچھی، اور میں دیکھو اسے روک بھی نہ سکا، نہ اس کی کچھ مدد کر سکا۔ وہ اس رات کچھ کر گزرتا تو ساری زندگی میرے دل میں پچھتاوا رہ جاتا۔ پاپا شاید ان دنوں کی یاد میں کھو گئے تھے۔ ارے دنیا میں اور عزت کے کام تمام ہو گئے تھے جو اس نے خاندان کی نمود کو بٹا لگانے کے لیے پکوڑے بیچنے شروع کر دیے۔ ایسے رشتہ داروں سے جن کی سوچ اس حد تک نیچے جا سکتی ہے، بندہ کنارہ کر لے تو اچھا ہے۔ اور مجھے بتائیں، خاندان بھر میں ان سے ملتا کون ہے جو ان کے ساتھ تعلق ظاہر کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے؟ ایک آپ ہیں جو ان جیسوں کو گلے لگائے پھرتے ہیں۔ انسان کچھ تو اپنی کلاس، اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھے۔ کل کو ہمارے بچے ان کے بچوں کی کمپنی سے کوئی رنگ پکڑ لیں تو کیا منہ دکھائیں گے ہم دنیا والوں کو؟ ماما تو بہت دنیا کانشیس تھی۔ اس نے کسی کا گلا نہیں کاٹا، کوئی بینک نہیں لوٹا، محنت کی، اور وہ کہتا تھا جب شام کو پکوڑے بیچ کر جیب میں 100-150 روپے لے کر وہ گھر جاتا تھا تو اس سے زیادہ اور کوئی چیز سکون نہیں دیتی تھی کہ اس کے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں، اور اس کی بیوی حسرت بھرا چہرہ لیے نہیں بیٹھی کہ آج صبح سے بچے بھوکے ہیں۔ دیکھ لو، اللہ نے اس کی نیک نیتی کو پھل لگایا، 6 ماہ کے اندر اسے اتنی اچھی جاب مل گئی۔ ایسا نازک دور کسی کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے۔ سر شکر کہ وحید کی ذہنیت منفی رخ پر نہیں گئی، اور بس ماما نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ ریڈش اورنج لگے لمبے ناخنوں والی ان کی مخروطی انگلیاں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کا اعلان کر رہی تھیں۔ آپ ایسے شخص سے ملیں 10 بار، مگر مجھے یا میرے بچوں کو اس سلسلے میں فورس کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا اپنا لائف سٹائل ہے، سٹینڈرڈ ہے، اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہ کر ہم نے اپنے سرکل میں شرمندہ نہیں ہونا۔ ناشی، سن لو تم بھی، اگر وہ لڑکی
کیا نام ہے اس کا، جو بھی ہے، تمہاری کلاس میٹ بنتی ہے تو تمہیں قطعاً اس کے ساتھ اپنا تعلق شو کرنے کی، اپنی کزن شپ اناؤنس کرنے کی، خاص طور پر اپنی فرینڈز کو اس لڑکی سے انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اوقات نہیں دیکھتے اور چلے ہیں اپنے بچوں کو ہائی فائی اسکولوں میں تعلیم دلوانے۔ آخر اتنا پیسہ ان کے پاس آ کہاں سے گیا؟ مما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر بیٹھیں۔ یہ تمہارا ہیڈک نہیں، پاپا آپ کھانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ جیب میں نہیں دھیلا اور کرتے ہیں میلا میلا، کھانے کو پیسے نہیں، سر پر چھت نہیں اور تعلیم پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ شوباز کی اولاد، مما غصے میں کھول رہی تھی۔ ناشی تم بے شک اس غریب لڑکی سے دوستی رکھنا، مگر اپنی کلاس فیلوز کو بتا تو سکتی ہو کہ اس کے فادر کتنے باعزت پروفیشن سے منسلک رہ چکے ہیں، یعنی پکوڑے بیچنے کے، اور ایجوکیٹڈ لوگ اس بات کو بہت کاؤنٹ کرتے ہیں کہ محنت میں کوئی شرم نہیں، چاہے وہ پکوڑے بیچ کر۔ جنید، پاپا نے غصے سے بھائی کو گھورا تو وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے شرارتی چہرہ لیے مجھے دیکھنے لگے۔ بھائی کی شرارت اور مما کا غصہ دونوں میری سمجھ میں آ گئے تھے۔ واقعی ان جیسے لوگ بھی اگر اتنے اعلیٰ اداروں میں تعلیم حاصل کرنے لگیں تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں نے مما کے سخت چہرے کو دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لیا۔ یہ پہلا بیج تھا حسد کا جو مما کی کلاس کانشیس پالیسی نے میرے دل میں بویا تھا۔ اس کے بعد اس بیج سے پودے کا نکلنا کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ جس طرح پرانے زمانے میں بادشاہ کسی نئے ملک میں اپنی حکومت کی داغ پھیل ڈالا کرتے تھے، اسی طرح شہر دل میں جس کے باعث مختلف جذبات جیسے نیکی، بدی، ہرس، ہوس، سچ، جھوٹ، حسد، لالچ ہوتے ہیں، اس دن میرے شہر دل میں بھی جذبہ حسد نے کسی بادشاہ کی طرح اپنی حکومت کی داغ پھیل ڈالی۔ پاپا اسی روز میرے لیے ایک آسٹریلین طوطا لائے تھے، بہت چھوٹا، بہت خوبصورت، جس کے گلے میں سرخ-کانی تھی۔ پہلی نظر میں وہ طوطا مجھے اس قدر بھایا کہ دن کا بیشتر حصہ اور خاص طور پر صبح اٹھنے کے بعد رات سونے سے پہلے اس ٹیں کرتے طوطے سے باتیں کرنا میرا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ جو لوگ پیٹ پالتو پالتے ہیں انہیں پتہ ہوگا، پیٹس رکھنا اکثر خود کو بھی اس کے پنجرے میں بند کر دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ آدمی آدھا باہر پھرتا ہے اور آدھا اس پالتو کے ساتھ پنجرے کے اندر۔ یہ سب کب ہوا مجھے پتہ بھی نہیں چلا، جیسے اپنے دل میں اگنے والے اس منفی جذبے کی مجھے خبر نہیں ہو سکی تھی۔ دل افروز، آج کیا پکائیں؟ دیکھو بیٹا، مجھے معلوم ہے تمہیں آج کل یہ روزمرہ پکنے والے کھانے کچھ خاص مزہ نہیں دے رہے ہوں گے، بلکہ شاید اچھے بھی نہ لگ رہے ہوں، اس لیے شرمانے کی ضرورت نہیں، نہ جھجکنے کی۔ تمہارا اپنا گھر ہے، جو تم کہو گی وہی پکے گا۔ مما تو اس سے لاڈ کی انتہا کر رہی تھیں۔ ان 3 مہینوں میں تو اتنا پیار انہوں نے مجھ سے بھی نہیں جتایا تھا جتنا دل افروز سے ان 3 دنوں میں جتا چکی تھی۔ میں ان کی سگی بھانجی، وہ مجھے یکسر نظر انداز کر کے دل افروز کے چونچلے اٹھانے میں جتی ہوئی تھی۔ نو مما، میرا کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہتا سوائے ٹھنڈا ٹھار ڈھیر سارا اورنج جوس پینے کے، اور آج کل تو اورنج کا سیزن ہی نہیں۔ وہ بھی ایک ادا سے معصوم چہرہ بناتے ہوئے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی، ویسے ٹماٹروں کا سیزن تو ہے نا، وہ بھی ٹھنڈے کر لو تو اورنج جیسا مزہ دیتے ہیں۔ میں نے میگزین کے پیچھے سے اپنی طرف سے اس کا مذاق اڑایا۔ ہائے اللہ ناشی، مذاق کر رہی ہو؟ سچ تمہیں کیا بتاؤں، میرا تو آج کل سوائے اورنج کے اور کسی چیز کو دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا۔ وہ اور بھی معصومیت سے بولی تو میرا جی چاہا گرما گرم چائے کا بڑا تھرماس اس کے معصوم چہرے پر الٹ دوں۔ تو میری جان، یہ کون سی انمول چیز ہے، تم فکر ہی نہ کرو، شام سے پہلے تمہارے روم فریج میں اورنج اور اورنج جوس موجود ہوں گے۔ یہ تو اچھی بات ہے، ان دنوں اورنج کھانا بہت مفید ہوتا ہے، ماں اور بچے دونوں کے لیے۔ مما اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑ کر فون کی طرف جاتے ہوئے بولی تو وہ یوں ہی مکھن لگا سلائس کترنے لگی۔ اس کی اداؤں نے آج کل میرے دل کا چین سکون غارت کر رکھا تھا۔ بھلا ماں بننا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس 2 ٹکے کی دل افروز کے آگے پیچھے سب پھر رہے ہیں جیسے محترمہ کیٹو سر کرنے چلی ہوں۔ پھر واقعی شام سے پہلے نہ صرف دل افروز کے روم فریج میں بلکہ سارے گھر کے فریج اور فریزرز میں بے حساب اورنج ٹین اور اورنج بھر دیے گئے تھے۔ میں ہر روز صبح اٹھتی، اپنا جی ٹٹولتی، کہیں کوئی علامت یا پھر دل افروز کے ساتھ ہی کوئی حادثاتی گڑبڑ، مگر نہیں، صرف ایک دن ہی نہیں، دل افروز کے سارے دن بہت لکی چل رہے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی یہ دل افروز ہے کیا، نہ شکل میں میری ہم پلا، نہ قد بد میں، نہ رتبے میں، نہ اسٹیٹس اور فیملی بیک گراؤنڈ میں، مگر اس کے باوجود شروع سے آج تک جب سے یہ مجھ سے ملی ہے یا میں اس سے ملی ہوں، اس کا ستارہ قسمت روز افزوں بلندی کی طرف ہی پرواز کر رہا ہے، تو گویا میں ہوں وہ پارس پتھر جس نے اپنی قربت، اپنی صحبت کے اثر سے دل افروز جیسی عام معمولی حیثیت کی لڑکی کی قسمت کو یوں جگمگا ڈالا ہے۔ یہ پارس پتھر بننے والا خیال مجھے اس کی جیٹھانی بننے سے پہلے نہیں آیا۔ اگر آیا ہوتا تو کم از کم میں ہی اس سے ضرور کہیں دور چلی گئی ہوتی، کیونکہ یہ ڈھیڑ تو میری جان چھوڑنے والی نہیں تھی۔ پھر دیکھتی اس کی قسمت کا ستارہ کیوں کر چمکتا ہے، پر افسوس یہ خیال مجھے سوجا ہی اس گھڑی جب دل افروز میرے ساتھ اس گھر میں آ گھسی تھی۔ ماما، میں چیک اپ کرانا چاہتی ہوں، میں ماما سے ہر دوسری فون کال پر کہتی۔ ہرگز نہیں، یہ حماقت نہیں کرنا، کون سے 10 سال گزر گئے ہیں، جب سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے تو تمہیں کیا مصیبت ہے؟ پتہ نہیں مما کو کیا ڈر تھا۔ ولید،
کیوں نہ ہم کچھ دنوں کے لیے ناردرن ایریاز میں گھوم آئیں۔ گھر میں ساس بہو کے لاڈ پیار میری برداشت سے باہر ہوئے تو میں نے ولید سے کہا، کیا ولید کو جیسے کرنٹ لگا، ایسے کیا انہونی کہہ دی میں کچھ برا مان کر بولی۔ ابھی 3 ماہ پہلے پورے 25 دنوں کی خواری کر کے آئے ہیں ہنی مون کے نام پر۔ بزنس کا اچھا خاصا ہر جوا ہے پیچھے، کم از کم 6 ماہ تک نام نہ لینا کہیں گھومنے پھرنے کا۔ وہ فوراً ٹکا سا جواب دے کر بولے، بس یہی محبت تھی آپ کو مجھ سے، 3 ماہ میں ختم۔ میں فوراً اپنی براؤن آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے آئی۔ اوہ میری جان ناشی ڈیئر، پلیز رونا نہیں، میرے آنسو ولید کی کمزوری تھے، بس کریں رہنے دیں۔ میں نے ولید کا ہاتھ جھٹکا، دیکھ لیا آپ کی محبت، 4 دن کمانے کے لیے لے گئے تو ٹکوں کے نقصان کی فکر کھانے لگی۔ کماتے کس لیے ہیں آپ بھلا؟ جان تمہارے لیے کماتا ہوں، سارا دن دونوں بھائی شو روم میں، فیکٹری میں، اس گھر کے لیے جان کھپاتے ہیں۔ آج کل تو خوشیاں بھی معاشیات کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہیں۔ وہ میری براؤن لٹ کو انگلی کے گرد لپیٹتے ہوئے بولے، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے چند دنوں کی آؤٹنگ چاہیے ورنہ میں مما کی طرف جا رہی ہوں، وہ بھی غیر معینہ مدت کے لیے۔ میں نے اسی طرح روتے ہوئے دھمکی دی، باپ رہیے ظلم نہ کرنا، ابھی تو ہماری نظریں آپ کے دید سے سیر بھی نہیں ہوئی۔ وہ مسخرے پن سے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر بولے، ولید مجھے تو لگتا ہے آپ مجھ سے اکتا گئے ہیں۔ میں بھرائی ہوئی آواز میں بولی، توبہ اللہ میری توبہ، دن دہاڑے سفید جھوٹ۔ ولید نے دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے، تو پھر مانے میری بات، وہ سوچنے لگے، بولے نہ۔ ان کی طویل خاموشی پر میں جلا کر بولی، دبئی چلو گی 1 ہفتے کے وزٹ پر؟ کیا؟ میری چیخ نکل گئی، ریلی؟ تو کیا میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ وہ مسکرا کر بولے، تو مجھے ساری دنیا سے پیارے لگے۔ ہاں جاؤں گی، صرف ایک بار پاپا کے ساتھ گئی تھی 5 دنوں کے لیے، اللہ اتنا مزہ آیا تھا کہ بتا نہیں سکتی۔ میں بے تحاشا خوش ہو کر بولی، اور آج کل ادھر دبئی فیسٹیول بھی شروع ہونے والا ہے۔ فیسٹیول نہ بھی شروع ہو تو جانے من ہم کروا دیں گے کہ بھئی ہماری پیاری بیگم تشریف لا رہی ہیں، فیسٹیول شروع کیا جائے۔ وہ بولے تو میں ہنس دی۔ اب دل افروز کو جلانے کی میری باری تھی۔ 3 دن تیاری میں لگے، میرا پاسپورٹ تو پہلے سے بنا ہوا تھا۔ اگلے ہفتے میں اور ولید دبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ پورے 11 دن اور 11 راتیں میری زندگی کے یادگار دن۔ 5 دن تو ان کے ویڈیو سیمپلز کی نمائش چلتی رہی جس میں وہ مصروف رہے۔ اس کے بعد میں، ولید دبئی کی رونقیں، من پسند جیون ساتھی، وہ بھی کھلی جیب اور کھلے دل والا۔ عورت کو اور کیا چاہیے؟ میں نے خوب شاپنگ کی، اور جب ہم واپس آئے تو سبھی میرا رنگ و روپ دیکھ کر حیران تھے۔ مما تک کہہ اٹھیں، یہ تم ہو ناشی، پہچانی نہیں جا رہی، چلو پہلے میں تمہاری نظر اتاروں۔ سائمہ بھابھی بھی مجھے رشک اور حسد بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سب کے لیے تحائف لائی تھی۔ دل افروز کا کیا رد عمل تھا مجھے اس قدر خوش اور خوبصورت دیکھ کر، مجھے کچھ ٹھیک سے پتہ نہ چل سکا، کیونکہ وہ ان دنوں اپنے آپ سے بھی بیزار تھی۔ سارا وقت یا تو سوتی رہتی یا کھاتی رہتی، سست، بے ڈھنگی، موٹی بلی کی طرح لگنے لگی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی عبید کی دلچسپی بھی اس میں دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ اکثر ہی صبح کا گیا رات کو لوٹتا تھا، حالانکہ اگر اس کی ڈیوٹی فیکٹری میں ہوتی تو وہ پہلے سرشام گھر آ جایا کرتا تھا، مگر آج کل تو اس نے لیٹ آنا معمول بنا لیا تھا۔ سارے گھر میں کسی خوش رنگ چنچل تتلی کی طرح اڑی پھرتی۔ ولید آتے جاتے مجھے دیکھ کر کوئی شوق زمینی جملہ کہنا نہ بھولتے، اور شام تو ہماری تقریباً روزانہ ہی باہر گزرتی تھی۔ حالانکہ مما کو باہر ڈنر کرنا پسند نہیں تھا، مگر میں اپنے دل کی خوشی کے معاملے میں کسی کی پسند و ناپسند کو کم ہی خاطر میں لاتی تھی۔ دل افروز کی سست طبیعت اور گھر میں اس کے بہت کم عمل دخل نے مجھ پر بہت خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ اب مجھے یہ بات اتنی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ 7-8 ماہ گزر جانے کے باوجود میں ابھی تک یوں ہی کیوں پھر رہی ہوں۔ بڑی بہو کے گھر کوئی خوشخبری نہیں۔ بیگم عنایت کل شام ہی مما سے سرگوشی میں پوچھ رہی تھی، جب میں ان سے معذرت کر کے اٹھی تھی، ابھی تو کچھ نہیں، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ مما کے حوصلہ افزا جملے نے مجھے مزید ہلکا پھلکا کر دیا، مگر یہ بے فکری چند ہی دنوں کی ثابت ہوئی۔ جس روز دل افروز کے ہاں ساتھ پیدا ہوا، اسی شام ڈاکٹر نے میرے مکمل میڈیکل چیک اپ کی رپورٹس میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مسز ولید، ان رپورٹس میں واضح طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ، مجھے افسوس ہے، کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ ہاں، اللہ اگر کوئی معجزہ دکھانا چاہے تو اس سے کسی کو انکار نہیں۔ اور میں کسی پتھر کے بت کی طرح سفید اوور کوٹ پہنے ڈاکٹر کو یک ٹک دیکھتی رہ گئی۔ دل افروز کا میری کلاس میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ اس کا سابقہ تعلیمی ریکارڈ اچھا ہونے کی وجہ سے، دوسرے بقول ماما کے اپروچ لڑانے کی وجہ سے۔ بہرحال وہ مجھ سے پچھلی رو میں بیٹھی تھی۔ سفید نکھرے ہوئے یونیفارم کے اوپر بلو ٹائڈ سٹول کا وی بنائے وہ اچھی لگ رہی تھی، مگر ماما کی تنبیہ، ان کی باتوں نے میرے دل میں، میری نظروں میں کچھ ایسی تبدیلی پیدا کر دی تھی کہ وہ مجھے قطعاً اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ٹیچر کے کسی سوال کا جواب دیتی یا ٹیچر اس کی طرف متوجہ ہوتی تو مجھے سخت طیش آتا، پھر پے در پے 3 لگاتار
اسائنمنٹس میں اس کے مارکس بھی مجھ سے زیادہ آ گئے۔ میں اپنی کلاس میں ہمیشہ سیکنڈ یا تھرڈ آتی تھی، اور اب جس رفتار سے وہ میری جگہ لے رہی تھی مجھے ڈر پیدا ہوا کہ وہ واقعی مجھے پیچھے نہ کر دے۔ دوسرے وہ میری فرینڈز پر بھی قابض ہوتی جا رہی تھی۔ انیتا اور مومو دونوں اس کو خواہ مخواہ ہر جگہ ساتھ لے جانے پر مصر نظر آتی۔ خاص طور پر میوزک کی کلاس میں تو دل افروز نے ان دونوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ایک تو اس کی آواز سریلی تھی، دوسرے اس میں قدرتی لے تھی، جس کی وجہ سے میوزک ٹیچر کی نظروں میں بھی وہ اپنی ٹھیک ٹھاک جگہ بنا چکی تھی۔ انیتا، تمہیں پتہ ہے یہ جو دل افروز ہے نا، اس کے فادر پکوڑے بیچتے تھے ریڈی پر گلی گلی آواز لگا کر۔ میری سرگوشی اس فری پیریڈ میں اتنی بھی کم آواز نہ تھی کہ عین میرے پیچھے بیٹھی ڈرائنگ کی کاپی میں کلر کرتی دل افروز سن نہ پاتی۔ اس کے ہاتھ سے گرین پینسل چھوٹ کر نیچے جا گری اور چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ انیتا ہونک چہرہ لیے مجھے تکنے لگی۔ مجھے دونوں کی کیفیت سے بے حد خوشی ملی۔ انیتا کے اصرار پر جب میں نے یقینی طور پر اسے کنفرم کرایا تو وہ پیچھے مڑ کر مشکوک حقارت بھری نظروں سے سر جھکائے اپنی انگلیوں کی کپکپاہٹ چھپاتی دل افروز کو دیکھنے لگی۔ اگلے دن تک پورے اسکول کی جونیئر سینئر سیکشن سے لے کر چوکیدار، کینٹین والے انکل اور ماسی زبیدہ سب کو خبر ہو گئی کہ دل افروز کے پاپا پکوڑے بیچتے رہے ہیں۔ سب اسے ترس کھاتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انیتا اور مومو چھپکے اس کی ہلکے دوستی سے کھسکنے لگیں۔ وہ ایک دم سے سب کی نظروں میں ڈیگریڈ ہو گئی تھی۔ مجھے بے حد مسرت ہو رہی تھی۔ میں نے گھر آ کر ماما کو بھی اپنی پرفارمنس سے آگاہ کر دیا۔ بہت اچھا کیا، ایسے لوگوں کو ان کی اوقات کا آئینہ نظر آتے رہنا چاہیے۔ تمہیں بھی اس کے قریب ہونے کی ضرورت نہیں، کہیں تمہیں بھی تمہاری فرینڈز اس ڈرپونچی فیملی کا ممبر نہ سمجھ لیں۔ ممی نے اپنے چہرے سے کیڑے کا ماسک اتارتے ہوئے نخوت سے کہا۔ کاش اس روز ماما میرے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیتی کہ ناشی، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم لوگوں کی عزت نفس کے ساتھ گلی چوراہوں میں کھیلتی پھرو۔ تو شاید میں اس جلن بھرے راستے پر محض 2 قدم چل کر ہی پلٹ آتی، جس نے میرا بھی سکون چھین لیا تھا۔ اب تھپڑ ماما نے تو مجھے نہیں مارا، مگر اس گھٹیا دل افروز نے ضرور میرے منہ پر کھینچ مارا۔ جب میوزک ٹیچر نے دل افروز سے پوچھا، دل افروز آپ کے بابا پکوڑے بیچتے ہیں؟ ان کا لہجہ اچھا خاصا تنفر بھرا تھا۔ دل افروز چند لمحے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یس میڈم، مگر آج سے 5 برس پہلے جب وہ جاب لیس تھے۔ مگر میڈم، پکوڑے بیچنا اتنے شرم کی بات نہیں جتنا ناجائز ذرائع سے پیسہ بنانا۔ میرے پاپا نے غلط طریقے سے کبھی ایک پیسہ نہیں کمایا، جس طرح نتاشا احمد کے پاپا انکم ٹیکس آفیسر ہونے کی حیثیت سے اپنی ملازمت کے 10 سالوں میں خوب ڈھیر ساری بلیک منی اکٹھی کر چکے ہیں، ورنہ پہلے یہ لوگ بھی ہم جیسے ہی تھے۔ وہ اس طرح ظاہراً کھلے عام سب کے سامنے میرے پاپا کی بلیک منی کو پوائنٹ آؤٹ کرے گی؟ دل افروز، بیہیو یور سیلف۔ مارے غصے کے میں چیخ کر بولی تھی۔ جو جس طرح کا سوال کرتا ہے ویسا ہی جواب لیتا ہے، وہ مڑ کر 2 بدو بولی۔ مگر دل افروز، آپ کو یوں کسی پر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے جس کا آپ کے پاس کوئی پروف بھی نہ ہو۔ میوزک ٹیچر نے بھی اسے شرمندہ کیا۔ میڈم، ابتدا میں نے نہیں کی۔ آپ سب کو معلوم ہے، کیا مجھ سے کسی نے پروف مانگا کہ میرے فادر نے محنت کا یہ کام کیوں کیا؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دبو سی دل افروز اندر سے اتنی پر اعتماد ہوگی۔ پھر ٹیچر نے سب کو ڈانٹ کر اس قصے کو وہیں تمام کرنے کا حکم دے دیا، اور میں تو دل افروز کے تیور دیکھ کر ڈر چکی تھی کہ اس پر وار کرنے سے پہلے مجھے سوچ لینا چاہیے کہ یہ بھرے مجمع میں بھی نہیں جھجکے گی۔ پھر آہستہ آہستہ ہمارے درمیان یہ تناؤ والی کیفیت تو خاصی کم ہو گئی، مگر فرینڈشپ بھی بہرحال نہیں تھی۔ کسی کلاس میں اس کے مارکس زیادہ آ جاتے، کسی میں میرے۔ گھر میں بھی ماما کے مغرور رویے نے انکل وحید کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ حالانکہ پاپا ہمیں رات کو چہل قدمی کرنے لے جاتے تو اکثر واپسی پر ان کے گھر رک جاتے۔ صفائی تو ہمارے گھر میں بھی بہت ہوتی تھی، 3 ملازمائیں ماما کی نگرانی میں گھر کو چمکا کر جایا کرتی تھی۔ مگر جو بات دل افروز کے گھر میں تھی وہ ہمارے گھر میں نہ تھی۔ ان کا گھر رات کے وقت بھی شیشے کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ فرنیچر اور ڈیکوریشنز اگرچہ بہت سستے اور عام سے تھے، مگر سلیقہ صفائی خود آنٹی آسمہ کے گھر سے لگن کی گواہی دیتی۔ ہم جب بھی ان کے گھر جاتے، رات کے کھانے میں ان کے گھر اکثر دال ہی پکی ہوتی۔ گھر آ کر بھائی تو ضرور ہی ماما کو رپورٹ دیا کرتا تھا، اور اسی مہنگی تعلیم اور رہائش کی وجہ سے وہ 10-12 سالوں میں بھی اپنا گھر نہیں بنا سکے۔ ارے یہ تو باپ دادا کے زمانے سے یوں ہی در در بھٹکتے آ رہے ہیں۔ بیچاروں نے کبھی اپنی چھت دیکھی ہی کہاں ہے جو اس کی تمنا کریں اور کریں ہم سے مقابلے بازیاں۔ ماما ان کے گھر 1 یا 2 بار گئی تھی، مگر ان کے خلاف 2-4 دنوں بعد کوئی نہ کوئی تبصرہ کرنا نہ بھولتی۔ پڑھائی میں ہم دونوں کی یہ مقابلے بازی کالج لیول پر بھی آ کر کم نہ ہوئی۔ اب اس مقابلے بازی میں ایک اور چیز بھی شامل ہو گئی تھی، کون زیادہ خوبصورت، اسمارٹ اور پرکشش ہے، اور کون زیادہ حسین نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے ہونے میں اور نظر آنے میں کچھ فرق تو ہوتا ہے، اور اس بات کی گواہی تو مجھے بچپن ہی سے ملتی آ رہی تھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ شاید یہ مقابلہ یہیں آ کر 1 سائیڈڈ ہو
ہو جاتا اگر دل افروز کو خوبصورت نظر آنے کا فن نہ آتا ہوتا۔ اس کے چہرے پر اس کی خوبصورت بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کے سوا کچھ بھی خوبصورت نہیں تھا، مگر اس کے باوجود ہماری بہت سی کلاس فیلوز برملا کہہ دیتی تھیں جو کشش دل افروز میں ہے وہ بہت کم لڑکیوں میں ہوتی ہے۔ اس کی گندمی بلکہ سامنے چہرے کی ملاحت سامنے والے کو بے اختیار اپنی جانب متوجہ کر لیتی تھی۔ یہی اس کا پلس پوائنٹ تھا۔ جہاں اکثر میری گوری سرخ قنداری انار جیسی رنگت، ستواں ناک اور گول چہرہ بھی اکثر مات کھا جاتا، ہم دونوں کے سر شکر FSC میں میرٹ کے مطابق مارکس نہ آ سکے۔ وہ 13 نمبروں سے رہ گئی تھی اور میں 17 نمبروں سے۔ ہم دونوں نے BSc میں چپ کر کے ایڈمیشن لے لیا تھا۔ چھوٹی موٹی طنز و تان کی جنگ اب بھی ہمارے درمیان ہوتی رہتی تھی، مگر اب اس میں پہلے جیسی شدت نہ رہی تھی۔ اس کی ایک وجہ سلمیٰ خالہ کی دبئی سے 3 سال پہلے آمد بھی تھی۔ زبانی تو انہوں نے بچپن ہی سے مجھے اپنے بڑے بیٹے ولید کے لیے مانگ رکھا تھا، مگر اب جب وہ مستقل پاکستان آ کر سیٹل ہوئے اور میرا خوبصورت سراپا اور ہوش ربا حسن دیکھا تو وہ جی جان سے مجھ پر نثار ہو اٹھیں۔ جھٹ منگنی بھی نہیں بلکہ بیاہ پر اصرار کرنے لگیں۔ پاپا نے زبردستی انہیں 2 سال تک روکے رکھا اور اب میرے فائنل ایگزامز کے تیسرے دن مجھے مایوں بٹھا دینا تھا۔ ولید مجھے بھی پسند تھے۔ بچپن میں تو اکثر والدین کے ساتھ ان کا ہمارے ہاں آنا جانا تھا۔ دبئی میں ان کا بزنس خوب سیٹ تھا، مگر پھر انکل کے 3 سال پہلے انتقال کی وجہ سے خالہ کو واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ یہاں ولید اور عبید نے ووڈ ورک اور پلائی ووڈ کا بزنس شروع کیا تھا جو خوب چل نکلا تھا۔ اس روز گھر میں ڈیٹ فکس کرنے کا معاملہ طے کیا جا رہا تھا۔ خالہ جان، ولید، عبید، پاپا، جنید بھائی اور ماما سبھی بیٹھے تھے۔ جنید بھائی کی شادی مجھ سے 1 ماہ پہلے رکھی جا رہی تھی کیونکہ سائمہ بھابھی کے بھائی کو امریکہ جانا تھا۔ یہ معاملہ تو طے شدہ تھا اور کچھ میں نے ہی اصرار کر کے جنید بھائی کی شادی پہلے رکھوائی تھی کہ میں سارے فنکشنز پوری آزادی کے ساتھ انجوائے کر سکوں۔ میرا خیال ہے 25 اکتوبر کا دن مناسب ہے، جمعہ ہے، مبارک دن ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہو جائے گا، پاپا کہہ رہے تھے۔ میں بھی ایک کونے میں گلگو چہرہ لیے صوفے میں دبکی بیٹھی تھی۔ ولید وقفے وقفے سے مجھے شوق نظروں سے دیکھتے تو عبید زور سے کھنکار کر سب کو متوجہ کر لیتا۔ پاپا کی تجویز پر سب نے اوکے کر دیا۔ ابھی مبارک سلامت ہونے ہی لگا تھا کہ سیاہ اور فیروزی کنٹراسٹ سوٹ میں ملبوس دل افروز اپنے پاپا کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور جیسے سارے منظر پر چھا گئی۔ وہ یوں کہ عبید نے جو اس کی طرف دیکھنا شروع کیا تو پھر ولید کے ہنکارے بھی اس کے ارتکاز کو نہ توڑ پا رہے تھے۔ پھر کسی نے سچ ہی کہا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ عبید نے گھر جا کر ایک ہی رٹ لگائی کہ اس کی شادی ہوگی تو دل افروز سے ہوگی، اور وہ بھی 25 اکتوبر کے دن۔ شام کو ولید کی بارات جائے گی تو ٹھیک 3 گھنٹوں بعد عبید کی۔ سلمیٰ خالہ جیسے والدین بھی ہوتے ہیں اولاد کے کہے پر جان دینے والے، بلا چو چرا اس بیوقوف کی ہر بات مان گئیں۔ صرف مان ہی نہیں گئی، ہمارے گھر سے جانے کے صرف 5 گھنٹوں بعد ماما کے بے تحاشا منع کرنے اور روڑے اٹکانے کے باوجود جا کر رشتہ ڈال بھی آئیں اور 3 دن بعد منظور کروا کے ڈیٹ بھی فکس کروا لی کہ بھائی صاحب ہمیں اس پیاری بچی کے سوا اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور میں جو اس منحوس جذبے کی آبیاری میں 10-12 سال سے ہلکان ہوتی آ رہی تھی اور اب خوش تھی کہ شادی کے بعد میری دل افروز سے جان چھوٹ جائے گی تو اس جی جلانے والے جذبے سے بھی چھٹکارا مل جائے گا، ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا۔ اور میرے دلہن بن کر آنے کے فقط 6 گھنٹوں بعد ہی دل افروز بھی اسی گھر کے خوبصورت دیدہ زیب سجے سجائے بیڈ روم میں عبید کی منچائی دلہن بنی بیٹھی تھی، اور میں اتنی خوشیوں بھرے لمحوں کو انجوائے کرنے کے بجائے اسی کھولن میں مبتلا تھی کہ ایک پکوڑے بیچنے والے کی بیٹی کس طرح میرے مقابل آ گئی ہے، وہ بھی ساری زندگی کے لیے۔ پھر جیسے میرے لیے تو بے چینیوں کا در واہ ہو گیا۔ یہ ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر، یہ ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ، ماما کے ساتھ کون سا شہر کا مہنگا سستا ڈاکٹر علاج، کچھ بھی میں نے نہیں چھوڑا تھا، مگر نہ جانے کیوں کہیں سے بھی کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ ایسی جگہوں سے بھی جہاں لوگ بڑے بڑے معجزے دکھانے کے دعوے باندھتے ہیں، میں ادھر سے نامراد لوٹی۔ میرے اندر کی بے چینی اب آہستہ آہستہ میرے چہرے کے سائن بورڈ پر اچھی خاصی جگہ گھیرتی جا رہی تھی۔ میری یہ تمام تر کوششیں ولید اور خالہ جان سے درپردہ تھیں۔ بالآخر ماما کے مشورے پر میں نے ولید کو بھی اپنی پریشانی میں شریک کر لیا۔ اگرچہ میں نے اپنی بھاگ دوڑ کے 80% قصے بیان نہیں کیے تھے، پھر بھی ولید حیران رہ گئے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ خیر فکر نہیں کرو، جب اللہ چاہے گا وہ بغیر کسی کوشش کے بھی یہ پھل تمہاری جولی میں ڈال دے گا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ وہ میری پریشان صورت زیادہ دیر تک نہ دیکھ سکتے تھے۔ آپ کل چلیں گے میرے ساتھ ڈاکٹر زکا کے پاس؟ میں چند لمحوں بعد بولی تو ولید کے ماتھے پر بل سا آیا، مگر دوسرے لمحے وہ مسکرانے لگے۔ اوکے، جیسے تمہاری خوشی، اگر میرے میڈیکل چیک اپ سے تمہیں ذرا سا بھی اطمینان ملتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ولید کے سارے ٹیسٹ کلیئر تھے۔ اندھیرا تو میرے اندر چھایا ہوا تھا، ولید کو میرے اندر بسے ان نامراد اندھیروں کی خبر ہو چکی تھی۔ میں کلینک کے ایئر کنڈیشنڈ خنک سائڈ روم میں گھٹی گھٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے سب کچھ کھل کر بتا دیا تھا۔ ناشی میری جان، کیوں فکر کرتی ہو؟ دیکھو اگر ہمارے نصیب میں اولاد ہوئی تو اللہ ضرور دے گا۔ تم نے سنا نہیں ڈاکٹر کیا کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ چاہے تو کیا نہیں
ہو سکتا، تم اللہ سے مانگو۔ وہ میری دلجوئی کر رہے تھے، مگر علاج بھی تو کوئی نہیں، میں کیا کروں؟ مجھ سے اپنا یہ نامکمل پن سہا نہیں جا رہا۔ میں بے قرار ہو کر رو پڑی۔ حقیقتاً مجھے یوں لگ رہا تھا میرے اندر کوئی بہت بڑی خامی یا معذوری پیدا ہو گئی ہے۔ جتنا سوچو گی اتنا پریشان ہوگی۔ چھوڑو، ابھی ہماری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے کہ تم یہ روگ لگا کر بیٹھ جاؤ۔ چلو اٹھو، گھر چلیں۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولے، مگر مجھے پتا تھا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ایلوپیتھک علاج کے بعد ہومیوپیتھک حکمت اور آخر میں تعویذ گھنٹے میں ماما کے ساتھ ہر بڑے پیر فقیر عامل نجومی کراماتی کے پاس پہنچی تھی۔ بڑی بڑی رقمیں پرس بھر بھر کے ان کی جولیوں میں ڈال کر آئی۔ سخت سے سخت وظائف کیے، ان کا بتایا ہر عمل خشوع و خضوع سے کیا، مگر ہر عمل کا نتیجہ وہی بے ثمری۔ ناشی، کیوں پاگل ہو رہی ہو؟ صبر کرو، اللہ سے مانگو۔ مانگنا ہی ہے تو یہ پیر فقیر عامل تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ تم پڑھی لکھی ہو بیوقوف، اتنا تو سوچو، اگر یہ لوگ کسی کی مرادیں پوری کرنے کے قابل ہوتے تو خود ایسی فقیرانہ زندگی گزار رہے ہوتے۔ صرف خلق خدا کی خدمت بے لوث جذبے سے کوئی بھی پاگل شخص اتنی پسماندہ زندگی اپنی خوشی سے نہیں گزار سکتا۔ اگر یہ لوگ اپنے حالات درست کرنے کے قابل نہیں تو تم جیسے حاجت مندوں کی حاجتیں کیا خاک پوری کریں گے؟ تمہیں یہ کھلی آنکھوں نظر آتا سچ کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ ولید میری دیوانگی دیکھ کر دوسرے چوتھے روز سمجھانے بیٹھ جاتے، اور صاف بات ہے اب میں تمہیں ان جھوٹے عملوں کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ خود کو بھی بے سکون کر رکھا ہے اور میری بھی کوئی پرواہ نہیں۔ میں دن رات محنت کر کے ان جھوٹے پیروں کے لیے پیسے نہیں کماتا جو تم جا کر آرام سے ان کی جولیوں میں ڈال آتی ہو۔ اب کہ انہوں نے مجھے دھمکایا، نہ دے مجھے کوئی رقم، میں بھی پیچھے سے کوئی بھوکی ننگی نہیں ہوں، اور میرا علاج میری ماما کروا رہی ہیں۔ میں دل افروز کی طرح کسی ٹٹ پونجے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی جو آپ کی اس دھمکی سے مروب ہو جاؤں گی۔ دل افروز گھر بھر پر راج کرتی، خوش مگن بچے کے ساتھ پھرتی، میرے اندر جلتی اگن کو اور بھڑکاتی تھی۔ تم دن بدن فرسٹریٹڈ ہوتی جا رہی ہو۔ ٹھنڈے دماغ سے اپنی حالت پر غور کرو، کیوں اس دیوانگی میں اپنی صحت اور جان کی دشمن ہو رہی ہو؟ چلو میں تم سے کہتا ہوں، مجھے بچے نہیں چاہیے، مجھے صرف تم عزیز ہو، تم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ میری جان، تم صرف اپنی کیئر کرو، اور اگر خیال آ جائے تو تھوڑی کیئر اس ناچیز کی بھی جو دن رات آپ کی ایک محبت بھری نظر کو ترس رہا ہے۔ ولید نے مجھے کھینچ کر اپنے قریب کیا تو بہت دنوں بعد مجھے کچھ سکون ملا۔ دل افروز کے گھر ایمان پیدا ہوئی تو جیسے اس نے اس گھر کو مکمل کر دیا۔ خالہ جانی، عبید، ولید اور ننھا سعد کتنے خوش تھے سوائے میرے۔ چند دنوں کے لیے مجھے جو سکون ملا تھا، اس ننھے وجود کی کلکاریوں نے پھر سے پارا بھر دیا تھا، اور میں پیر جلی بلی کی طرح ویدو حکیموں کی طرف دوڑنے لگی۔ انہی دنوں ماما کا انتقال ہو گیا تو پھر میرا آخری جذباتی سہارا بھی چھن گیا۔ اپنی بے بسی کا احساس اور ماما سے جدائی کا غم مجھے سنبھلنے نہیں دے رہا تھا۔ میری بیٹی، میری جان، میں بھی تو تمہاری ماما ہوں، خالہ بھی تو ماں ہوتی ہیں، میں کبھی تمہاری ساس بنی ہوں، کیوں غم کرتی ہو؟ میں ہوں تمہاری ماں، آج سے تم مجھے ماما کہو گی۔ ولید، عبید اور دل افروز کی طرح اور مت اس طرح بکھرے ہوئے حلیے میں رہا کرو۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو مکمل پیدا نہیں کیا، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامی کمی چھوڑی ہے، اور اس کمی کے لیے ہم اللہ سے لڑ نہیں سکتے، صرف صبر کر سکتے ہیں اور دعا مانگ سکتے ہیں۔ تم اس سے دعا کرو دل سے، تمہیں سکون مل جائے گا، اور میں جو ہوں تمہارے لیے دن رات دعائیں کرنے والی۔ پھر تم کیوں اس طرح محسوس کرتی ہو؟ اٹھو، اچھے سے کپڑے پہنو، ولید آنے والا ہے، کیا سوچے گا وہ؟ جب بھی گھر آتا ہوں بیوی ماتمی حلیے میں ملتی ہے۔ بیٹا، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا، زندگی کے ساتھ جینا ہی پڑتا ہے۔ اٹھ کر تیار ہو اور ذرا باہر گھوم آؤ۔ خالہ جانی نے مجھے اپنی آغوش میں لیے پورا آدھا گھنٹہ سمجھاتی رہیں۔ پھر ولید کا ہی خیال مجھے دوبارہ زندگی کی طرف کھینچ کر لایا۔ رفتہ رفتہ میں پھر پہلے والی ناشی بن گئی۔ سعد اور ایمان بڑے ہو رہے تھے، پاؤں پاؤں چلتے، چیزوں کو چھیڑتے، شرارتیں کرتے، توتلی زبان میں دل افروز کو مما مما کہتے، وہ کتنے پیارے لگتے تھے۔ کئی بار میرا جی چاہتا میں ان کو اپنی آغوش میں چھپا کر کہیں گم ہو جاؤں۔ بچوں میں مصروف کچن میں مگن دل افروز کتنی گھریلو عورت لگنے لگی تھی۔ ہر وقت تلجے بکھرے حلیے میں ان کے پیچھے بھاگتی دوڑتی، اپنے ہاتھ میں نوالے لیے انہیں کھلانے کا تردد کرتی۔ ایک فکر مند سی ماں میری رو رو کر کچی نیند سوتی ممتا کو جھنجھوڑ کر ہلا جاتی تو ڈھیر ساری اداسیاں میرے اندر بھر جاتیں۔ کبھی کبھی تو منفی سوچ اس قدر میرے ذہن پر حاوی ہوتی کہ میرا جی چاہتا میں دل افروز اور اس کے بچوں کو زہر دے دوں، یا ان تینوں کو آگ لگا کر خود جیل چلی جاؤں۔ پتہ نہیں کیسی دیوانگی تھی جو میرے سر پر سوار ہو جاتی تھی۔ ولید، ہم انگلینڈ جائیں گے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے۔ آخر سوچ سوچ کے ایک دن میں نے اپنا حتمی مطالبہ ولید کے آگے رکھ دیا۔ ناشی، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ ہاں، کہیں نہیں جائیں گے، میں اسی طرح ترس ترس کر تڑپ تڑپ کر جیتی رہوں گی، میں بے اختیار چلائی تھی۔ دھیرے آہستہ بولو، یوں چلا کر کیوں خود کو اور مجھے تماشا بناتی ہو؟ اچھا ایک بات تو بتاؤ۔ وہ میرا کندھا تھپ تھپا کر میرے پاس ہی بیٹھ گئے۔ پوچھیں، تم واقعی ماں بننے کے لیے اس قدر بے قرار ہو، یا کیا؟ یا خود کو ادھورا دیکھنا تم سے برداشت نہیں ہو پا رہا؟ ورنہ بچے کا کیا ہے، وہ تو ہم اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں، میں تمہاری خوشی کے لیے اس پر بھی راضی ہوں۔ نہ جانے کس طرح ولید نے میری اصل کمزوری کو جان لیا تھا، میں نظر چرا گئی۔
ولید مت مذاق اڑائیں میرا، آنکھوں میں آنسو لانے کے سوا اور کوئی بچاؤ کا طریقہ نہیں تھا میرے پاس۔ اوکے میں کچھ سوچتا ہوں، اور مجھے پتا تھا ولید کبھی میری بات نہیں ٹال سکتے۔ 4 ماہ بعد ہم دونوں لندن کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ہم دونوں کا مکمل میڈیکل چیک اپ ہوا، سارے ٹیسٹ حد سرنو اور ان کی رپورٹس، اور آخر میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے ہم دونوں کے فائنل ٹیسٹ۔ آئی ایم سوری، میں جو جوش میں بری ولید کے ساتھ ڈاکٹر کے کال کرنے پر بڑی عجلت میں ہاسپٹل پہنچی تھی منہ کھول کر رہ گئی۔ میڈم، آپ کا باڈی اسٹرکچر کچھ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس تجربے کے لیے بھی یہ تقریباً ناموزوں ہے۔ اگر ہم کوشش بھی کرتے ہیں تو بمشکل 25 سے 30% چانسز ہوں گے بچے کے سروائیو کرنے کے، اور اتنے کم چانسز پہ ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ ایکسٹریملی سوری۔ ڈاکٹر سائمن کا چہرہ کھڑکی سے باہر گرنے والی برف کی طرح سرد، بے رحم اور بے تاثر تھا۔ مجھے بے اختیار ہینگوے کے ناول فیئر ویل ٹو آرمز کی کیتھرین یاد آ گئی۔ اس کے نام آپریشن جو ٹریجڈی جنم لیتی ہے۔ ہینگوے کہتا ہے، شی از ٹریپڈ بایولوجیکلی۔ سب کچھ جو میں ٹھیک کرنے چلی تھی، سب کچھ غلط ہوتا چلا گیا، اور میری ٹریجڈی کا ذمہ دار بھی کوئی اور نہیں میرا جسم تھا۔ میری زندگی میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی، کمی تھی تو میرے اندر۔ میں کس کو الزام دوں اپنی تباہی کا؟ میرے بدن میں فساد میرے لہو کا تھا۔ تقریباً اسی مفہوم کا شعر میرے دماغ کی دیواروں پر بار بار سنگ باری کر رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا میں ہمیشہ کے لیے خلا میں معلق ہو گئی ہوں۔ اور جب ہم لوٹے پوٹے سے گھر پہنچے تو سب سے پہلے میری نظر گرین شیفون کے سوٹ میں نازک سراپا لیے خوب بنی سنوری دل افروز پر پڑی، تو مجھے لگا یہ کہ منحوس میرے نصیب کی ساری خوشیاں چاٹ گئی ہے۔ نہ یہ منحوس اس گھر میں میرے ساتھ آتی، نہ میری تقدیر پر یوں نامرادی کے سائے ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جاتے۔ مجھے اس سے اور بھی نفرت ہو گئی۔ دل افروز تیسری بار ماں بنی، بہت صحت مند، سرخ و سفید، بہت کیوٹ سے ارحم کی، اور تیسری بار جیسے میرے دل پر چھریاں سی چل گئی۔ میں اپنے ہی سوگ میں منہ سر لپیٹے پڑی رہتی، اور گھر بھر میں جیسے خوشیوں کی بارات اتری تھی۔ لو بھائی، یہ آپ کا ہوا، یہ میرا نہیں، آج سے آپ کا بیٹا ہے، آپ کا اپنا خون۔ عبید نے ہاسپٹل سے گھر آتے ہی ارحم کو ولید کی گود میں ڈال دیا تھا۔ میں جو صوفے پر بے نیاز سی بنی بیٹھی تھی، چونک کر ولید کو دیکھنے لگی، جس کے جسم کا سارا خون جیسے چہرے پر چھلک آیا تھا۔ نہ نہیں عبید، یہ میرا ہی ہے، سعد اور ایمان بھی تو میرے ہیں۔ تو یہ ولید مجھے دیکھتے ہوئے ہچکچا کر کہہ رہے تھے۔ نہیں بھائی، وہ دونوں ہمارے بچے ہیں، اور یہ آپ کا۔ کیوں ناشی بھابھی، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ عبید بچے کو اٹھائے میرے پاس چلا آیا۔ مما اور دل افروز بھی عبید کے ساتھ تھی۔ نہیں، یہ آپ دونوں کا ہے۔ مجھے صاف پتہ چلا میرا لہجہ کس قدر کھدرا اور اجنبی تھا کہ ایک پل کو پرجوش سے عبید کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ناشی بیٹا، اللہ کی نعمتوں کو نہ نہیں کرتے۔ مما، اللہ کی یہ نعمت میرے گھر نہیں، ان دونوں کے گھر نازل ہوئی ہے، اس لیے میری نہ یہاں کا کیا سوال؟ میں اسی رکھائی سے بولی۔ ہم الگ تو نہیں ناشی، دل افروز میٹھا لہجہ لیے میرے پاس آ کر بولی۔ ہم الگ الگ ہی ہیں، اتنا فرق تو اللہ نے بھی رکھا ہے، نہ رکھتا تو آج یہ میری کوکھ سے جنم لیتا، تمہاری نہیں۔ ایکسکیوز می کہہ کر میں رکی نہیں، تیز قدموں سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ گھر میں معنی خیز خاموشی چھا گئی۔ ولید ارحم کو لینے کے لیے رضامند تھے، مگر میری وجہ سے ہچکچا رہے تھے، اور میں کس دل سے دل افروز کا بچہ لے لیتی، اس عورت کا بچہ جسے میں نے کبھی اپنے برابر سمجھا ہی نہیں، اس سے بچہ لے کر ساری زندگی کے لیے اپنا سر اس کے آگے جھکا لیتی، کبھی نہیں۔ مجھے بے اولاد رہنا گوارا تھا، مگر دل افروز سے بھیک اور ترس میں ملا بچہ نہیں۔ اسی کشمکش میں 3-4 ماہ گزر گئے، وہ دونوں بھی ارحم کو رکھنے پر تیار نہیں تھے۔ دل افروز میرے سامنے تو اس کو ہاتھ بھی نہ لگاتی، مما اس کی دیکھ بھال کرتی یا اس کی گورننس۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے فیصلے پر قائم تھے، اور مما دن رات مجھے قائل کرنے میں لگی رہتی۔ ارحم سعد اور ایمان سے بھی پیارا تھا، یا مجھے لگتا تھا۔ میں اسے سب سے چھپ کر پیار کر لیتی، مگر اسے لینے پر خود کو منا نہیں سکی تھی۔ اسی تناؤ بھری کیفیت میں وہ حادثہ رونما ہو گیا جس کے بارے میں کسی نے ایک پل کو کبھی نہ سوچا ہوگا۔ عبید کی گاڑی کا حادثہ پیش آیا، اور وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے اس دنیا سے گزر گیا۔ ایک قیامت سی قیامت تھی جو انصاری ہاؤس پر ٹوٹی تھی۔ مما کا تو بیٹا بچھڑا تھا اور ولید کا بھائی، مگر دل افروز کی تو چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اتنا ہندوناک صدمہ تھا کہ گھر بھر کو سنبھلتے سنبھلتے بھی 2-3 ماہ لگ گئے۔ مما تو دنوں میں نچڑ کر رہ گئیں۔ کچھ ایسا ہی حال ولید کا بھی تھا۔ دونوں بھائیوں کی عمروں میں فقط 1.5 سال کا فرق تھا۔ دونوں زندگی بھر ساتھ ساتھ رہے تھے، بچپن سے لے کر جوانی تک، اور بڑی جوانی میں دائمی جدائی۔ ولید کو تو جیسے روگ لگ گیا تھا۔ ولید کو سنبھالنے میں مجھے کئی راتیں لگ گئیں۔ وہ راتوں کو اٹھ کر عبید کو یاد کر کے رونے لگتے۔ دن بھر تو مما دل افروز کا خیال کر کے پتھر بنے پھرتے رہتے، اور رات کو خود پر قابو کھو بیٹھتے۔ عبید،
تمہیں ذرا خیال نہ آیا ہمارے بچے تمہیں کتنا مس کریں گے؟ ننھا ارحم جسے دیکھ کر کلیجہ کرتا ہے، سعد اور ایمان حیران نظروں سے سب کو دیکھ رہے ہیں، دونوں میں سہم کر رہ گئے ہیں۔ ہم سے ان کے معصوم سوالوں کا جواب دیں، کہاں سے ان کا پاپا ڈھونڈ کر لائیں۔ میں گاڑی میں آتا ہوں تو سعد اور ایمان دوڑ کر گیٹ تک آتے ہیں اور مجھے دیکھ کر مایوس صورتیں لے کر پلٹ جاتے ہیں، میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ ناشی میں کیا کروں، وہ میری باہوں میں بکھر بکھر جاتے۔ ولید، ہم جو ہیں، آپ ہیں بچوں کے پاپا۔ عبید نے خود ہی ارحم کو آپ کی گود میں لا کر ڈالا تھا، اسی طرح سعد اور ایمان بھی۔ اب ان تینوں کا ہمارے سوا اور ہے ہی کون؟ آپ بچوں کی خاطر خود کو سنبھالیں۔ ولید کو تسلی دیتے میرے اندر خود ڈھیر سارا سکون اتر آیا۔ دل افروز کا یوں بھری جوانی میں بیوہ ہو جانا، ناشی اسے میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میرا دل کرتا ہے وہ تو ایسی پتھر ہوئی ہے کہ بچوں کو بھی نہیں دیکھ رہی۔ بچے ہمارے ہیں ولید، ہم ان کو دیکھیں گے۔ دل افروز اپنے غمزدہ دل کو سنبھالیں کہ بچوں کو دیکھے، بچوں کی آپ فکر ہی نہ کریں، میں ان پر کبھی آنچ نہ آنے دوں گی۔ میں ایک عزم سے بولی، میں بیوقوف سمجھی ہی نہیں اور قدرت نے کتنی آسانی سے سب کچھ میرے نام کر دیا تھا۔ اب تو بس دل افروز کو اس گھر سے رخصت کرنا تھا اور اس کے لیے میرے دماغ نے سوچنا شروع کر دیا۔ میرے پالتو طوطے نے باہر سے بولنا شروع کر دیا تھا۔ آدھی رات کو بھلا کیا نظر آیا تھا؟ ولید اب سو رہے تھے۔ میں چپکے سے اٹھ کر باہر آئی اور طوطے کے پنجرے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ اب بالکل چپ تھا۔ میں اس کے پنجرے کو ہولے ہولے جلاتے ہوئے سوچے جا رہی تھی۔ دن گزرتے چلے گئے۔ بچوں کی ذمہ داری مکمل طور پر میں نے اپنے سر پر لے لی تھی۔ میرے محبت بھرے رویے سے ناسمجھ بچے دونوں ہی میرے دیوانے ہو گئے تھے، بلکہ ماما اور ولید بھی بہت خوش تھے، اور دل افروز کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں رہی تھی کہ بچے ہیں کدھر۔ گم سم اپنے کمرے میں پڑی چھت کو گھورتی رہتی۔ میں روز شام کو بچوں کو گاڑی میں بٹھا کر انہیں سیر کروانے لے جاتی۔ ان کے من پسند کھلونے، آئس کریم، کپڑے، جوتے، گیمز، جو لفظ وہ زبان سے نکالتے تھے میں پورا کرنے میں ایک پل نہ لگاتی۔ اور اب تو ارحم میرے پاس ہی سوتا تھا۔ دل افروز نے اسے فیڈ بھی نہیں کروایا تھا۔ ڈبے کے دودھ کی وجہ سے یہ بھی سہولت تھی، ویسے بھی وہ اب مجھ سے بہت مانوس ہو چکا تھا۔ سعد اور ایمان تو مجھے کہتے ہی بڑی ماما تھے، بس ماما کا سابقہ ہٹانا تھا، اور یہ خوبصورت گھر، پلے پلائے صحت مند پیارے پیارے بچے میرے تھے۔ دل افروز کی عدت بھی گزر گئی۔ وہ 10-12 دنوں کے لیے اپنی ماں کے گھر گئی تھی۔ سعد اور ایمان کو تو میں اگلی شام ہی جا کر لے آئی تھی، اور ارحم تو گیا ہی نہیں تھا۔ ماما، ہم بڑی ماما کے ساتھ جائیں گے؟ جائیں؟ سعد اور ایمان میری صورت دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ہم وقت سیاہ لباس میں رہنے سے دل افروز کا چہرہ اور بھی سانولا گیا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے سیاہ ہونٹ، اس کے حسن کی ساری رعنائی جیسے سیاہی کے حلقے میں چھپ کر رہ گئی تھی۔ بچے بہت مانوس ہو گئے ہیں تم سے، کل سے بڑی ماما کے پاس جانے کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، آسماء آنٹی افسردگی سے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ اسی وقت ایک ہینڈسم سا نوجوان سیاہ جینس اور گرے ٹی شرٹ میں اندر داخل ہوا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے آنٹی کی طرف دیکھا۔ فرحان ہے میرا بانجا، 3 دن پہلے ریاض سے آیا ہے، تقریباً 7-8 سالوں بعد۔ دل افروز کی وجہ سے رک گیا ہے۔ ان کے بتانے پر میں سر ہلا کر باہر آ گئی۔ پھر میں 2-3 دن بعد دل افروز کی طرف چکر لگانا نہ بھولتی۔ آنٹی، آپ اسے سمجھایا کریں نا، اپنا حلیہ تو دیکھے، کم از کم کسی اور کلر کے کپڑے ہی پہن لیا کریں۔ کیا اس نے اپنا حال کر لیا ہے؟ مرنے والوں کے ساتھ کوئی مرتا تھوڑی ہے۔ کیوں فرحان بھائی، وہ ابھی تک ادھر ہی تھا، میں نے دیکھا تھا۔ اس کی دل افروز سے اچھی بے تکلفی تھی، اس کے چہرے پر چھایا اسم ہلال جو یقیناً دل افروز کے لیے تھا۔ میرا دل نہیں چاہتا، دل افروز کہتی اندر چلی گئی۔ آنٹی افسردگی سے اسے دیکھنے لگیں۔ تقریباً 10 دن بعد وہ گھر واپس آئی تھی۔ بچوں کی بے مہری نے یقیناً اسے جلد آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ماما کو یاد نہیں کیا تھا۔ وہ سعد اور ایمان کو اپنے ساتھ لپٹائے پوچھ رہی تھیں۔ دونوں نے بے ساختہ نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں نے ایک فاتحانہ نظر ان پر ڈالی۔ دل افروز بی بی، غم کی تصویر کو کون یاد کرتا ہے بھلا؟ دل افروز، فرحان بھائی چلے گئے؟ میں شام کی چائے ٹیبل پر سرو کرتے ہوئے بڑی محبت سے پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ اسی ملول لہجے میں بولی۔ ڈارک گرے کلر کے سوٹ میں اس کا رنگ روپ اور بھی تاریک لگ رہا تھا، اور میں رائل بلو کلر کے سوٹ میں جس کی شرٹ کے دامن پر سرخ کھلے گلاب بنے تھے، میچنگ میک اپ اور جیولری کے ساتھ خود بھی کھلا گلاب لگ رہی تھی، فریش اور ایکٹیو۔ بہت محبت کرتے ہیں تم سے، تمہاری وجہ سے تو رکے ہوئے ہیں۔ میں نے چائے کا کپ اسے تھمایا تو دل افروز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا لڑکا ہے، ادھر بھی آیا تھا اس دن افسوس کرنے، ماما ولید سے بولی۔ جی میں بھی ملا تھا اس سے۔ ولید اتنا اچھا اسمارٹ سا نوجوان ہے اور ابھی تک اس نے شادی نہیں کی۔ دل افروز کی شادی سے چند دن پہلے تو باہر چلا گیا تھا۔ میں نے جتاتے ہوئے انداز میں سب کو گویا اطلاع فراہم کی۔ اچھا ہے، کہتا ہے شادی کے لیے فرصت ہی نہیں ملی، ماما بولیں۔ ایک بات کہوں دل افروز، اگر تم برا نہ مانو تو؟ چند لمحوں بعد میں نے کچھ سوچ کر کہا، اگرچہ دل کچھ ڈر رہا تھا اپنی عجلت پسندی سے۔ آنٹی تمہاری وجہ سے بہت فکر مند ہیں، تم اپنا خیال رکھا کرو نا، میں کچھ اور کہتے کہتے بولی۔ ہاں بیٹا، بچے بھی اگنور ہو رہے ہیں، یہ غم تو اب عمر بھر کا ہے۔ ماما ٹیشو سے آنکھیں پونچھنے لگیں۔ ماما، بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کے لیے میں ہوں، مگر یہ بھی تو دیکھیں اس کی اپنی عمر کیا ہے، کیا ساری زندگی اس غم کو سینے سے لگا کر بیٹھی رہے گی؟ ہم دونوں کا بچپن کا ساتھ ہے، اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔
ابھی اس کی عمر میں تو ہماری اکثر کلاس فیلوز کی شادی ہو رہی ہے، اب کوئی مرنے والوں کے ساتھ مر تو نہیں سکتا۔ میں جلدی جلدی بولی تو مما نے کچھ تیور بدل کر مجھے دیکھا۔ کیا مطلب؟ دل افروز نے کپ میز پر رکھ دیا۔ آسماں آنٹی کہہ رہی تھی کہ میں دل افروز کو سمجھاؤں، فرحان کے ساتھ اس کی بہت دوستی رہی ہے، دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور ناشی۔ دل افروز کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر ولید ایک دم غصے سے بولے۔ میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی آسماں آنٹی نے۔ میں جلدی سے بولی ممی ایسا کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ فرحان بھائی میرے دودھ شریک بھائی ہیں۔ وہ کہتے ہوئے ایک دم سے رونے لگی اور اٹھ کر کمرے میں بھاگ گئی۔ مجھ پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ولید اور مما مجھے غصے بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور مجھے وہاں سے اٹھنے کا کوئی بہانہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ مما ولید پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی تو آپ کو یہ سب سننا بھی اچھا نہیں لگ رہا، سوچنا تو دور کی بات، مگر کل کو شاید اس بات پر پچھتائیں گی کہ آپ لوگوں نے اس مسئلے کو سیریس کیوں نہیں لیا۔ ابھی دل افروز کی عمر ہی کتنی ہے، اس کے سامنے واقعی ایک پہاڑ سی زندگی پڑی ہے، یوں تنہا کیسے کوئی جی سکتا ہے۔ شرن بھی اس کا حکم ہے کہ جوان بیوہ کا جتنی جلدی ممکن ہو سکے عقد ثانی کر دیا جائے، اس کا یہ حق ہے۔ میں گھنٹے بھر سے ولید اور مما سے مغز ماری کر رہی تھی۔ ولید تو خیر میرا موقف سمجھ چکے تھے، نہ بھی سمجھتے تو بھی انہیں مجھ سے متفق تو ہونا ہی پڑتا تھا۔ مما متذبذب تھی، لیکن ناشی وہ نہیں مانتی، کہتی ہے کہ اس کے پاس اس کے بچے ہیں، ہم کوئی بھلا اس کے دشمن تھوڑی ہیں کہ اسے یوں تنہا دیکھ کر، اور میں نے کب چاہا تھا کہ وہ تنہا رہے، وہ تو عبید کی چاہت پر اس گھر میں آئی تھی۔ یوں مما رونے لگیں۔ مما پلیز یہ مسئلہ رونے سے حل نہیں ہوگا، میں ان کے آنسوں سے چڑ کر بولی تم اس قدر جلد بازی کیوں کر رہی ہو، ابھی دن ہی کتنے گزرے ہیں، اسے خود بھی کچھ سوچنے دو، اور ہم اس کی رضامندی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، اور اس طرح اسے پریشرائز کرنے سے وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم اسے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ ولید میری باتوں سے کچھ چڑ کر بولے۔ ولید ابھی تو چوٹ گرم ہے، نیا نیا سے تنہائی کا مار دینے والا احساس ہوا ہے، وقت گزرتا گیا تو وہ اس تنہائی سے سمجھوتا کر لے گی، اور اتنی سی عمر میں عمر بھر کی تنہائی۔ ولید میرا دل کرتا ہے اسے یوں اجڑا اجڑا پھرتے دیکھ کر، ہم دونوں دوست ہیں شروع سے کلاس فیلو، اتنی انسیت محبت اور خیال کا پیدا ہونا تو فطری بات ہے، وہ میری ہم عمر ہی تو ہے، اور ایسا نصیب۔ میں نے لہجے میں جی بھر کی عصیت سموئی۔ تمہاری بات صحیح ہے، مگر ہم بہرحال زبردستی نہیں کر سکتے، تم خود اس سے بات کر کر دیکھو۔ ولید نے بات ختم کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گئے، اور میں دل افروز سے بات کرنے کے لیے دل میں پوائنٹس اکٹھے کرنے لگیں۔ دل افروز کے ڈریسنگ روم کی الماری کا سامنے والا ریک جس میں رنگ برنگی قطار چوڑیوں کے اسٹینڈ سجے ہوئے تھے آج خالی تھا۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے اس ریک پر نظر پڑتے ہی میرے دل سے دکھ بھری ہوک سی نکلی۔ دوسرے لمحے میں خود کو مضبوط کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ میرے ہاتھ میں گرم گرم چائے کے 2 مگ تھے۔ دیکھو دل افروز میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، ہم دونوں کا بچپن کا ساتھ ہے، دوستی ہے، تمہیں یوں خالی ویران اجڑا دیکھ کر میرا دل خون کا آنسو روتا ہے۔ تم عبید کے ساتھ یوں ہی ہنسی خوشی زندگی بتاتی رہتی تو شاید مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کتنی محبت ہے، ایک بہن جیسی، ایک دوست جیسی۔ اسے شیشے میں اتارنے کے لیے میں لہجے میں رکت اور آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے کہہ رہی تھی شکریہ ناشی۔ اس نے بھیگی پلکوں کے ساتھ چائے کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ دل، میری کوئی بہن ہوتی تو یقین مانو ایسا ہی احساس میرے دل میں اس کے لیے بھی جاگتا۔ تم یوں تنہا کیسے جیو گی، سوچتی ہوں تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ میرے بچے میرے ساتھ ہیں، میں تنہا کب ہوں، اور میرے اللہ نے مجھ پر یہ مشکل گھڑی ڈالی ہے، وہی اس کی تشفیع بھی کرے گا۔ وہ آرام سے بولی، مگر اللہ پر توکل کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں ہی ہلانا چھوڑ دیں۔ دیکھو یہ تمہیں ابھی بہت مشکل اور سوچنے پر بہت برا محسوس ہو رہا ہے، مگر اتنا تو میں بھی محسوس کر سکتی ہوں کہ اس طرح تنہا اکیلے اس خوبصورت کمرے میں بغیر کسی محبت بھری آواز اور لمس کے زندگی گزارنا کس قدر تکلیف دہ ہے، خاص طور پر اندھیری تاریک راتوں میں یا سرد برستی بارشوں میں، ہے نا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی گود میں گرتے آنسوں کو دیکھتی رہی۔ دل افروز پلیز تم ایک بار اپنے دل پر پتھر رکھ کر صرف ایک بار سوچو تو صحیح، بچے بھی ٹھیک ہے تمہارے ہی ہیں، مگر چند سالوں بعد جب ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ لائف شروع ہوگی تو سوچو تم خود کو کتنا اکیلا سا محسوس کرو گی بغیر کسی جیون ساتھی کے، پھر یہ تو شرن بھی ناجائز نہیں۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس نے چہرہ ٹشو سے رگڑ کر صاف کیا اور کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے مجھے اپنی دھلی ہوئی سیاہ آنکھوں سے دیکھنے لگیں۔ تم عقد ثانی کر لو تاکہ میں اس گھر میں اپنے بچے چھوڑ کر چلی جاؤں اور تم یہاں اکیلی سارا راج پاٹ سنبھال لو اور اپنی بے اولادی کا خلا بھی میرے بچوں سے پر کر لو، تمہاری زندگی میرے دفع ہوتے ہی بالکل مکمل ہو جائے، ہے نا؟ تم یہی چاہتی ہو نا؟ وہ ایک دم سے سرد لہجے میں بولی تو میں لمحے بھر کو دنگ رہ گئی۔ اتنی صاف گوئی کی مجھے اس سے توقع نہ تھی، مگر خیر یہ اس کی شروع کی عادت تھی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میرا مطلب میں درست سمجھی ہوں تمہارا یہ جوش و خروش میرے عقد ثانی کے لیے، مگر میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ چائے کا شکریہ، اب تم جا سکتی ہو۔ سرد مہری سے کہتے ہوئے وہ اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ اس کی ڈٹھائی پر مجھے غصہ تو شدید آیا، مگر پھر میں اٹھ کر باہر نکل آئی۔
آنٹی آپ دل افروز کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ میں اب تیسرے محاذ پر ڈٹی ہوئی تھی۔ بیٹا وہ کب میری یا کسی کی بھی اس معاملے میں سن رہی ہے؟ آسماں آنٹی عاجزی سے بولی۔ سنیں گی، ضرور سنیں گی۔ جب سب اس سے کہیں گے، آہستہ آہستہ اس کا برین واش کریں گے، تو وہ یقیناً اس بات کی اہمیت کو سمجھنے لگے گی۔ آپ تو اس کی ماں ہیں، اس کو یوں ویران خالی ٹوٹا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ کب دیکھ سکتی ہوں میں اسے یوں؟ دل کٹ رہا ہے اسے یوں بھری جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھے دیکھ کر۔ میں اس عمر میں بیوہ ہوئی ہوں اور 1.5 سال میں مجھے لگ رہا ہے میں اکیلے چلتے چلتے ہانپنے لگی ہوں، اور میری ذرا سی بچی وہ رونے لگی۔ یہی بات تو میں کہہ رہی ہوں آنٹی، ہم دونوں میں اگر کوئی چھوٹی موٹی رکاوٹ تھی بھی تو وہ اس سانحہ کے بعد بالکل دم توڑ گئی ہے۔ دل افروز مجھے اپنی بہن کی طرح لگتی ہے اور اس کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ آپ ماں ہیں، آپ اسے سمجھائیں، تھوڑا پریشرائز کریں تو وہ مان جائے گی۔ ایک تو میں رونے دھونے کے لمبے لمبے پروگرام سے سخت الرجک ہو چکی تھی۔ آنٹی ابھی بھی رو رہی تھیں۔ کیسے سمجھاؤں؟ وہ نہیں سمجھتی۔ عبید سے اسے محبت بھی تو بہت تھی۔ آنٹی محبت کسے نہیں ہوتی؟ مگر مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا نا؟ پھر اس کا تو شرعاً بھی حکم ہے، اللہ کی مصلحت ہی ہوگی نا اس میں، جو بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے۔ میں طبعاً مذہبی رجحان نہیں رکھتی تھی، مگر آج کل اس موضوع پر میں نے نہ صرف بہت کچھ پڑھا تھا بلکہ بہت سے واقعات بھی سب کو کوٹ کر کے سنا رہی تھی۔ جانتی ہوں، سب جانتی ہوں، پر وہ نہ مانے تو میں کیا کروں؟ اور مجھے تو اس کی ضدی طبیعت کا علم ہے۔ وہ جب ایک بار کسی بات پر اڑ جاتی ہے، پھر چاہے اس کے آگے ناک رگڑ لو، وہ نہیں مانتی۔ حالانکہ ویسے بہت نرم دل ہے، مگر ضد کے معاملے میں اور اس معاملے میں وہ جس طرح دو ٹوک انداز میں بات کر رہی ہے، مجھے معلوم ہے وہ کبھی نہیں مانے گی۔ وہ اپنا چہرہ صاف کر چکی تھی۔ ان کی بات سن کر مجھے اس قدر شدید غصہ آیا کہ مجھے لگا میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں سب کے آگے اپنا بھیجا پلپلا کر چکی ہوں، دلائل دے کر، اور کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا۔ یہ اس لیے نہ کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کا اس جائیداد میں حصہ مارا جائے گا، تو آپ اسے بتا دیں اس کے بچے اس کے جائز حق کے وارث ہیں اور کوئی اس کا یہ حق نہیں چھین سکتا۔ وہ اپنے ذہن سے یہ گندی سوچ نکال دے۔ میں چبا چبا کر بولی، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں خوب لڑوں اور دل میں چھپا سارا عناد، سارا غبار باہر نکال دوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ناشی۔ آنٹی گھبرا گئی میرے تیور دیکھ کر۔ ایسی ہی بات ہے، آپ اسے تسلی دیں، چاہے پیار سے سمجھائیں یا زبردستی کریں، مگر اسے اس گھر سے لے جائیں۔ میں کوشش کے باوجود اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری بات سن کر انہیں بھی غصہ آ گیا۔ مطلب صاف ہے آنٹی، آپ بچی نہیں ہیں جو اپنی اس جوان جہان خوبصورت دو-آنچہ بیٹی کو بیوقی کی ناپائیدار چادر اڑا کر خود یہاں مزے سے سوتی رہیں، اور میں ولید اور اس کے پہرے کے لیے رات رات بھر جاگوں، دن بھر ان کے سایوں کا پیچھا کرتی پھروں۔ اتنی سمجھ تو آپ میں ہے نا کہ یہ آگ اور بارود کی بساط سجا کر کوئی بھی میٹھی نیند نہیں سو سکتا، سمجھی آپ؟ حصہ چاہیے تو سب کچھ میں لے لیتی ہوں، اس کا کسی سے بھی ہاتھ پکڑ کر نکاح کر دے، ورنہ آگے کا کیا ہوگا اس کے لیے مجھے ذمہ دار مت ٹھہرائیے گا۔ میں سب کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی۔ اسی جنجلاہٹ میں اس انتہا پر چلی گئی کہ آنٹی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور زبان گنگ۔ میں رکی نہیں اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر چلی آئی۔ باہر آ کر بھی میرا دماغ کھل رہا تھا۔ پاگل ہوں نا میں جو سب سے مغز ماری کر رہی ہوں؟ اس 2 ٹکے کی شکل و صورت والی دل افروز کی ہمدردی سب کے سامنے بگاڑ بگاڑ کر میرا دماغ معاف ہو گیا ہے، اور سب جیسے 7ویں آسمان پر چڑھے جا رہے ہیں۔ بھاڑ میں جائیں سب۔ میں گاڑی میں بیٹھی بھی جل بن رہی تھی۔ ڈرائیور تم بتا دینا گھر جا کر میں بھائی کی طرف ہوں، کل آؤں گی واپس۔ میں جنید بھائی کی طرف آ گئی تھی اور ڈرائیور کو واپس بھجوا دیا تھا۔ سائمہ بھابھی سے مل کر میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ تم آسماں آنٹی سے کیا بکواس کر کے آئی ہو؟ میں شام کو لان میں بیٹھی موسم انجوائے کر رہی تھی۔ سائمہ بھابھی چائے لے کر آ رہی تھیں اور جنید بھائی فریش ہو رہے تھے، جب اچانک ولید گاڑی گیٹ سے باہر کھڑی کر کے دم دم زمین پر پاؤں مارتے اندر آئے۔ میں مسکراتے ہوئے اٹھ رہی تھی جب وہ میرے قریب آ کر چلا کر بولے تھے، کیوں میں نے کیا کیا ہے؟ ان کے خونخوار لہجے پر ٹھٹک کے رہ گئی۔ تم نے کہا ہے کہ تمہیں مجھ پر شک ہے دل افروز کے معاملے میں؟ وہ جلدی سے بولے تو مجھے کوئی جواب نہیں سوجا۔ یہ میں نے کب کہا؟ میں تو میری زبان لڑکھڑا گئی۔ تم نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں کا پہرا نہیں دے سکتی؟ وہ دانت پیس کر بولے۔ ولید آپ آرام سے بیٹھے میری بات سنیں۔ میں تو اس کے بھلے میں نے ولید کو اتنے شدید غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مت یہ بہروپ بھرو، یہ تم پر نہیں سچتا۔ تم اپنی ذات کے سوا اور کسی کا بھلا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم صرف یہ بتاؤ تم نے یہ الفاظ آنٹی سے کہے ہیں کہ نہیں؟ ان کے اس طرح چلانے پر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ اگر کہے بھی ہیں تو کیا جھوٹ کہا ہے؟ کوئی کتنا ہی پارسا بنتا پھرے، مگر اس طرح کے معاملے میں بہت سور چنگاری۔ بس ولید نے اتنے تیش میں ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے کے پاس آ کر رک گیا۔ ان کے چہرے پر عجیب سی توڑ پھوڑ ہوئی تھی۔ تم نے مجھے اتنا کمزور، اتنا گرا ہوا سمجھا کہ میں اپنی بہن جیسی بیوہ بھابھی پر ایسی نظر؟ ولید، رشتہ وہی ہوتا ہے جو جائز ہوتا ہے، قانونی ہو یا پھر خون کا رشتہ۔ اس کے علاوہ زبانی کلامی کوئی دعویٰ، کوئی رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں نے اگر سچ کھل کر بیان کیا تو کیا برا کیا؟ میں صفاقی سے بولی۔ 10 سالہ رفاقت میں بھی تم مجھے نہیں جان سکی، وہ ٹوٹے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ دیکھیں میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، میں نے
तो एक रुख दिखाया। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे तुम्हारा दिखाया हुआ रुख समझ में आ गया है। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ढक भरते चले गए और मैं इन्हें चाय के लिए रोकती रह गई। मैं चाय पीकर वापस जाना चाहती थी, मगर साइमा भाभी और जुनैद भाई ने बसद इसरार मुझे रोक लिया। और कुछ मैं भी कम अज़ कम एक रात के लिए इस फजूल मसले से छुटकारा पाकर पुरसुकून होना चाह रही थी। रात बहुत तवील हो गई थी, या मुझे लग रही थी। रात भर मुझे अजीब सी बेचैनी रही। शायद बहुत मुद्दत बाद वलीद से अपने बेडरूम से अलग होकर सोई थी, इसलिए करवटें बदल बदल कर बिला आखिर सुबह के करीब मुझे नींद आ ही गई। 11 बजे के करीब भाभी ने आकर मुझे नाश्ते के लिए बुलाया तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। आंख खुलते ही रात वाली बेचैनी फिर से मेरे सर पर सवार हो गई। बेदिली से नाश्ता किया और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। इतने अरसे बाद तो आई हो, शाम को चली जाना। अभी तो मेरे साथ ज़रा बाजार चलो, मुझे सर्दियों के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, अपनी और बच्चों की। भाभी ने कुछ इस इसरार से कहा कि मैं इनकार ना कर सकी। बाजार में कुछ वक्त ज़्यादा लग गया। फिर सर्दियों की शाम तो झटपट सर पर आन खड़ी होती है। पूरे 5 बज रहे थे जब मैं घर में दाखिल हुई। शाम के फैलते साए मेरे अंदर उतरते जा रहे थे। मैं लाउंज का ग्लास डोर धकेल कर अंदर दाखिल हुई और अंदर के मंजर ने जैसे मुझे वहीं खड़े खड़े आधी अंदर आधी बाहर पत्थर का कर दिया। दिल अफरोज़ बहुत अच्छे मैरून कलर के फैंसी कामदानी सूट में सामने सोफे पर सर झुकाए बैठी थी और इसके साथ बिल्कुल पास जुड़कर वलीद बैठे थे। वलीद के साथ मम्मा और दिल अफरोज़ के साथ आसमा आंटी बैठी थी। मुलाजिम डाइनिंग टेबल से खाने के बर्तन समेट रहे थे। असद, ईमान और अरहम नए कपड़ों में अंदर बाहर दौड़ रहे थे। दिल अफरोज़ अपनी दोनों कलाइयों में भरी चूड़ियों को देख रही थी। वलीद आहिस्ती से उठकर मेरी तरफ आए। आओ, रुक क्यों गई? देखो, मुझे तुम्हारा कितना ख्याल है। तुम जो रातों को उठ उठकर अपनी मीठी नींद हराम करके हम दोनों का पहरा दोगी, तो अब तुम्हें ये नहीं करना पड़ेगा। रिश्ता वही होता है जो जायज़ हो, कानूनी हो या खून का हो, और अक्द सानी का तो शरन जायज़ है, हुक्म है इसका। आई एम राइट। वो मेरी पथराई हुई आंखों में देख रहे थे। मगर एक बात के लिए सॉरी कि मैंने तुम्हारी इजाज़त के बगैर ये नेक काम अंजाम दे लिया। मगर मुझे मालूम है मेरी इस बिला इजाज़त नेकी पर तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि तुम खुद दिल से ख्वाह थी इस नेक काम के अंजाम पा जाने की, है ना? वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुझसे कह रहे थे और मैं जैसे नीचे ही नीचे किसी कुएं में उतरती जा रही थी। वो कुछ देर खड़े मुझे देखते रहे, फिर पलट गए। ममा और आसमा आंटी दिल अफरोज़ को इसके कमरे में छोड़ने जा रही थीं, या शायद मेरे कमरे में। तो साबित हुआ कि सिर्फ आमाल ही नहीं, ज़िंदगी भर के फैसले नीयतों पर होते हैं। मैंने कभी भी कोई नेक काम नेक नियति से नहीं किया। और मम्मा, आज आप जिंदा होती तो मैं आपसे कहती कि देखा इस हसद का अंजाम, जिसका बीज आपने मेरे दिल में बोया था। मम्मा, बच्चे तो बहुत मासूम फितरत होते हैं। इनके दिल में चाहे आप मोहब्बत का बीज बो दें या नफरत, इनाद, हसद और बुग़्ज़ का, और आपने ये इनाद का बीज बोकर मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर चीखें मार कर रोना चाह रही थी। सारे ज़माने में अपने साथ होने वाले जुल्म की दुहाई डालना चाह रही थी, मगर अचानक लाउंज के आखिरी सिरे पर लटका पिंजरा मेरी नज़रों में आ गया। ऑस्ट्रेलियन तोता फड़फड़ा रहा था। किसी गैर मरई कुव्वत ने मेरे मुर्दा जिस्म में जान डाली और मैं पिंजरे तक आ गई। सर्द हाथों से मैंने पिंजरे की कुंडी खोली, नरम गरम आज़ादी के लिए फड़फड़ाता वजूद बाहर निकाला और लाउंज की खिड़की खोलकर तोते को लॉन की तरफ उड़ा दिया। मैंने दिल का पिंजरा भी खोल दिया था, एक हासिद के दिल का पिंजरा, जिसमें हसद का तोता मुद्दतों से फड़फड़ा रहा था, जिसने सिवाय मुझे अपना आप जलाने के और कुछ भी नहीं दिया। हाथ तो मेरे दोनों खाली हैं, जो नसीब से पाया था अपने अमाल से इसको भी खो दिया। जब मैं पहले दर्जे पर थी तो मुझे दूसरे दर्जे की घटिया सोचें आती थी। अब मैं दूसरे दर्जे पर हूँ यकीनन, और मुझे पहले दर्जे की मस्बत सोचें आ रही थी। हर मनफी जज्बे से छुटकारा पाने की सोचें। क्या मैं अपने दिल को इन पेट्स पालतू से आज़ाद कर पाऊंगी? और जो नहीं भी कर पाई तो क्या मेरे पास तो अब बहुत कुछ बचा भी नहीं जलाने के लिए, इस आग में झोंकने के लिए। अब तो जो बचा है इसको संभालना है, इस आग से बचाना है। मैंने झुककर कारपेट पर घिसट कर अपने पास आते अरहम को उठा लिया और इसे सीने में भींच लिया। अपने होने वाले नुकसान पर रोने को तो उम्र पड़ी है, मगर अब जो बचा है इसको समेटने का भी वक्त यही था। मैं अरहम के सुनहरी बालों वाले सर में मुँह छुपाकर सिसक रही थी। आपको ये नावल कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।